الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. ہم نے کل تیسرا حصہ سورہ ملک کا شروع کیا تھا. آیت نمبر 16 سے شروع ہوا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 16 سے 22 تک جو یہاں پر آپ کو آیات ملیں گی، اس میں 16، 17، 18 دو ریٹوریکل کویسچن تھے. اس کے بعد ایک 19 آیت کے اندر آپ کو ایک اسپرچل ریالٹی بتائی گئی تھی جہاں پرندے کی مثال سے بہت سی ریالٹیز بتائی گئیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 20 اور 21 میں دوبارہ سے ریٹوریکل کویسچن ہے، اللہ نے سوچنے کی دعوت دی ہے. اور پھر آیت نمبر 22 میں ایک اسپرچل ریالٹی ہے. آیت نمبر 20 میں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. یا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے. کافر نہیں ہیں مگر صرف ایک دھوکے میں. تو ہم نے اس پر کل بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد، اللہ کے رسول کی پکار کان پر آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور رکھتے ہیں، ان کے ایسے کون سے فالوورز ہیں، ان کی ایسی کون سی آرمیز ہیں جو ان کو اللہ کے مقابلے میں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ وہ ہے، یہ رحمان وہ ہے. آپ دیکھیں اللہ کے لیے جو پیچھے نام آیا ہے وہ رحمان اور رب آیا ہے. یہ رب اور رحمان وہ ہے جس کا انٹروڈکشن سورہ ملک میں بیدہ الملک کہہ کر دیا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری ڈومینین ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کون سا ایسا لشکر، کون سی ایسی آرمی، کون سی ایسی فوج ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے گی. قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ قریش الرحمن کے نام سے فیملیئر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے نام ہی کو منشن کر کے ان کو بار بار احساس دلایا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ وہ الہ ہے جو تمہارے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کرتا ہے. قریش کے آس پاس اہل کتاب جو موجود تھے مدینہ کے اندر، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی الرحمن کے نام کو ڈسٹارٹ کر چکے تھے. ان کے لیے اللہ کا مرسیفل ہونا ایک بالکل ڈیفرنٹ فیلنگز میں تھا. تو جو رحمان کے ساتھ ڈیٹیل اور ڈسکرپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے دی گئی وہ کمپلیٹلی مختلف تھی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آؤ گے اپنی آرمی کو لے کر، اپنی خواہشات کو لے کر، اپنے نفس کو لے کر، اپنے کبر اور تکبر کو لے کر، اپنے دوستوں اور اپنے فالوورز کو لے کر، جس کے ہاتھ میں پوری ڈومینین ہے، جو مالک الملک ہے، بیدہ الملک کی کیٹیگری میں جو آتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور سارکیزم ہے، سارکیزم بھی ہے اور سوچنے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ بھی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم اس کے مقابلے پر آؤ گے جو رحمان ہے، جو سب سے زیادہ کیئرنگ ہے، جو سب سے زیادہ کمپیشنیٹ ہے، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اٹ ول بی اے سلی اپروچ کہ آپ اس سے لڑائی کرنا شروع کر دیں جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ اس سے جنگ کرنے کھڑے ہو جائیں جو اصل میں آپ کو سنبھالنے والا، آپ کا چیریشر، آپ کا نریشر، آپ کے لیے سب کچھ پرووائڈ کرنے والا اور آپ کو بہترین محبت دینے والا ہے. اگر کوئی اپنی ماں سے جنگ کرتا ہے تو اس انسان کو احمق کہا جاتا ہے. رب ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. جو رب سے جنگ کرنے کھڑا ہو جائے گا اس سے بڑا احمق کون ہوگا. اور رب سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہونے کی آج پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سودی نظام ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو ربا سے بچانا، سود سے بچانا، اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. ہم عورتیں زیادہ تر ہاؤس وائفس ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. کبھی مردوں سے پوچھیں کس قدر مشکل ہے. اور جو لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ حلال کمائی اور اپنے کمائیوں کو اور اپنے کاروبار کو وہ سود سے پاک کرنے کی طرف آ رہے ہیں، جو اس وقت ویل اسٹیبلشڈ اس وقت بزنس سٹرکچر ہے، اس میں ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو لو پروفائل نہ لے کر آ جائیں. یا تو آپ کٹ ڈاؤن کریں اپنے بزنس کو،
یا آپ اپنی فیکٹریز کم کرنا شروع کریں یا آپ اپنے آپ کو آہستہ 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 کم سے کم بزنس پر لے کر آئیں. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنا اپنے اندر تقویٰ لا کر اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں کھڑا کرے گا، اتنا انشاءاللہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے گا. تو رحمان کا لفظ لا کر ایک طرح سے یہاں پر ہر نافرمان کا مورال کرش کیا گیا ہے کہ اللہ سے کیا جھگڑنا جو تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے. ان الکافرون الا فی غرور. انکار کرنے والے اصل میں اٹر کنفیوژن میں ہیں، ڈسپشن میں ہیں. غرور غین کی پیش کے ساتھ، قرآن میں غرور بھی آتا ہے غین کی زبر کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ غین کی پیش کے ساتھ غرور. غرور ایسا ڈسپشن، ایسا دھوکہ ہوتا ہے جو کسی کی جھوٹی امیدوں کی وجہ سے پیدا ہو جائے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ دھوکہ وہ ہے جو انسان شیطان کی فالز ہوپس کی وجہ سے کھاتا ہے. شیطان اس کو فالز ہوپ دلاتا ہے کہ جب تم اس راستے پر آؤ گے تو دنیا بڑھے گی، خوشیاں ملیں گی، بہت کچھ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. تو غرور ایسا دھوکہ جو فالز ہوپس کی وجہ سے آئے. جبکہ یاد رکھیں جب اللہ پیچھے اپنا نام رحمان مینشن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کی ساری امید اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے. اللہ ہماری امیدیں جیسی پوری کر سکتا ہے، یاد رکھیں کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا. جس کا توکل اللہ پر، رحمان پر ہو جاتا ہے. اور سورہ ملک ہمیں سمجھانا یہی چاہ رہی ہے، ہمارے اندر ایسا خوف پیدا کرنا چاہ رہی ہے جو خوف ہمیں پریکٹیکلی مسلمان بنا دے. اور پریکٹیکلی مسلمان بننے کا وعدہ، طریقہ، میتھڈالوجی جو یہاں بتائی گئی ہے آیات کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری امید، ٹوٹل ٹرسٹ، ٹوٹل رجا صرف اللہ پر ہو. جب آپ اللہ پر امید لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ڈریگن بن کے پھرتے رہتے ہیں، منہ سے آگ نکلتی رہتی ہے، ناک سے ہیٹ نکلتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ اللہ کے ساتھ امید لگا لیتے ہیں، آپ انسانوں کو انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر میری امید کوئی پوری نہیں کر سکتا، اللہ سے بڑھ کر میری ایکسپیکٹیشن پر کوئی پورا اتر نہیں سکتا. یہ سب انسان ہیں، یہ غلطی کریں گے. تو رحمان اپنے سے جوڑنا چاہ رہا ہے. رحمان چاہ رہا ہے ہم فالز ہوپس میں سے نکلیں. بعض اوقات بیویاں اپنے شوہروں کی کسی قسم کی کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کر پاتی. وہ کہتی ہیں اتنے محبت کرنے والے، انہوں نے میرے ساتھ یہ ایسے کر کیسے دیا. بعض اوقات ماں باپ اولاد کی غلطی برداشت نہیں کر پاتے کہ اتنا فرما بردار بیٹا اس نے ایسے بول کیسے دیا. بعض اوقات ہر رشتے کے ساتھ جو محبت کرنے والا رشتہ ہے، ہم یہ امید اتنی لگا لیتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹاپ پرائرٹی پر رحمان کو رکھا ہوگا تو ہم لوگوں کے ساتھ کبھی ایسی امید کا شکار نہیں ہوں گے کہ ہم ان سے امید لگاتے لگاتے اپنے رب کو بھول جائیں. اور ایک بات آپ دیکھ لیجئے گا، جب آپ لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں اور لوگ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے، 99% انسان لوگوں سے بدگمان کم اور اللہ سے بدگمان زیادہ ہوتا ہے. محسوس کیجئے گا، آپ کو غصہ لوگوں پر کم، اللہ پر زیادہ آنے لگ جاتا ہے. آپ کہتی ہیں اللہ میرے ساتھ ایسے کر کیسے سکتا ہے؟ میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو روزہ رکھتی ہوں، میں تو قرآن کی کلاس میں جاتی ہوں، اللہ نے صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ وائی می، میں ہی کیوں؟ اور آپ دیکھیں شیطان نے آپ کو کیسا دھوکے کا، ڈسیپشن کا شکار کیا. اس نے آپ کو لوگوں سے جھوٹی امیدیں دلوائیں اور جس سے آپ کو ساری امید باندھنی چاہیے تھی اس سے آپ کو بدگمان کر دیا. اس کو کہتے ہیں غرور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم رحمان کو زندگی میں چھوڑ دو گے اور اپنے دوسرے لشکروں کو فوکس میں رکھو گے تو تمہاری زندگی صرف اور صرف غصے کا شکار ہو جائے گی. آپ دیکھیں جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، جو لوگ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بی پی زیادہ ہائی رہتا ہے، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، ان کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے، وہ ایگوئسٹک زیادہ ہو جاتے ہیں. جتنے دنیا میں ایگنوسٹک لوگ ہیں، اگر آپ ان کی باتیں سنیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اگر آپ ان کے انٹرویوز سنیں، اگر کبھی آپ کو ان سے بات کرنی پڑ جائے، اتنے ایگوئسٹک ہوتے ہیں، اتنے غصے والے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر برداشت بہت کم ہوتی ہے. جس کے اندر دین کا ایسنس آتا جائے گا، جس کے اندر رسول اللہ کا اخلاق آتا جائے گا، اس کے اندر نرمی آتی جائے گی، اس کے اندر برداشت آتی جائے گی. تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ تمہارا کون سپورٹر ہے جو تمہیں رحمان سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری رحمان سے زیادہ امیدیں پوری کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال آیت نمبر 21 میں آیا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور.
یا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تم نفرت میں جھگڑالو اور سٹربن ہو رہے ہو. بل لجوا فی عتو و نفور. اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے اللہ کی عبادت نہ کی، اتنی نعمتیں بھی تو دنیا میں ملی ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کو نعمتیں ملنا دھوکے کا شکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دوسری طرف رزق برس رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی چیز امتحان بن جاتی ہے. ایک دو لوگ ہیں، ایک اللہ کی محنت، اللہ کی لگن میں محنت کرتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، رزق حلال کمانے میں دن رات ایک کرتا ہے، لیکن اس کو اتنا مال نہیں ملتا، اور وہ دوسرے انسان کو دیکھتا ہے جو حرام کماتا ہے، جو بغیر کسی سٹینڈرڈ کے، شریعہ سٹینڈرڈ کے جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، اور اس کے اوپر رزق ابل رہا ہے. تو یہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، بعض اوقات اس کے قدم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہتا ہے میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں یہ برکت مل رہی؟ اور جس کو یہ مل رہا ہوتا ہے نافرمانیوں کے ساتھ، یہ اس کے لیے بھی امتحان بن جاتا ہے. یاد رکھیں، ایک اصول علماء دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی زندگی کا حصہ ہو، یعنی گناہ ایز اے لائف سٹائل شامل ہوں، اور رزق برس رہا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے. اللہ نے چھوڑ دیا ایسے بندے کو. اگر دنیا میں زندگی میں گناہ موجود ہیں اور رزق برس رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. اگر دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کی لگن اور کوشش ہے لیکن رزق میں تنگی ہے، اللہ بندے کو آزما رہا ہے، امتحان ہے، نعمت کو کم کر کے اللہ آزما رہا ہے. ایک انسان نیک ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، رزق حلال کے ذریعے اپنے گھر والوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رزق دے رہا ہے، الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ نیک انسان، متقی انسان پیسے والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں بننا چاہیے. وی نیڈ ٹو مینٹین دا بیلنس. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم نے اپنے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے کرنا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب حساب دینے کھڑے کرنے رکھیں گے تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں زندگی میں ڈیفائنس پر ہیں. کیا ہم بھی کبھی کبھی زندگی میں گناہوں کا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ تو یہ سوال ہم سے بھی ہے کہ جس رب نے تم کو رزق دیا ہے، جس کی سسٹیننس پر تمہارا جسم اتنی طاقت اور سٹیمنا رکھتا ہے، جس کی دی ہوئی طاقت سے تم 2 پیروں پر چلتے ہو، اور ان 2 پیروں پر چل کر تم کسی میوزک کانسرٹ میں کھڑے ہو جاتے ہو اور پھر بندروں والی جو بھی حرکتیں کرتے ہو، اسی رب کے دیے ہوئے رزق سے جو طاقت ملی تھی اسی سے کر رہے ہو نا. تو بھول کیوں جاتے ہو کہ وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے. پولیٹیکل سائنس کے 2 اصول، بلکہ ایک ہی اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا، جس کو کہتے ہیں پیس اینڈ پراسپیرٹی. دیز آر دا 2 بیسک تھنگ ٹو میک دا فاؤنڈیشن آف اینی سوسائٹی. پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی میں دس از دا مین رول. آیت نمبر 20 اور 21 میں آپ کو یہ دونوں رولز خوبصورتی سے کنیکٹ ہوتے ہوئے ملتے ہیں. پیس مینٹین نہیں ہو سکتا اگر زندگی میں توحید نہ ہو. پراسپیرٹی نہیں آ سکتی اگر رب کی اطاعت نہ ہو. وہ ہوگا، وہ مراج ہوگا، دھوکہ ہوگا. آپ دیکھیں پچھلی آیت میں آرمی کی بات تھی. پولیٹیکل سائنس کے اصول کے مطابق پیس مینٹین کرنے کے لیے ملک ہمیشہ سے آرمیز اپنی گرو کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری جتنی بڑی آرمی ہوگی اتنا دشمن ملک کے اوپر ایک روب رہے گا اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چلو آرمی تمہاری بڑی ہو گئی، تم نے اپنی آرمی بنا لی اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی آرمی سے بڑے پیسفل ہو گئے. تو جس آرمی کو تم کھانا کھلاتے ہو، رزق کھلاتے ہو، سسٹیننس دیتے ہو، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو جہاں آپ ملکوں کے بیسس پر یہ سوچ لیں، پراسپیرٹی، سروائیول، آرمی کا رزق، یہ سب کنیکٹڈ ہے. وہاں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی سوچ لیں. اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں، صحت مند ہیں، اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی زبان سے بول سکتے ہیں اور اپنے دماغ سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس وقت چھوٹ ملی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے. یہ رزق اللہ کا ہے. ان امسک رزقہ، کل کی بات یاد ہے؟ رزقہ، کس کا رزق ہے؟ اسی کا ہے. وہ چاہے گا تو کھینچ لے گا، ہے ہی اسی کا. کیا کریں گے اگر وہ کھینچ لے گا؟ تو جگایا گیا ہے ریٹوریکل کوشچن کے ذریعے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں میں مت گزارو. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اینڈ اٹس اے ہائی نوٹ.
ہم سب کے لیے جو ہم اپنے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کر لے کر جائیں. اپنی آنکھیں، کان، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان، ان کی خاص حفاظت کیجیے. جب آپ اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی عقل کی حفاظت آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے. مت سنیں اپنے کانوں سے وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے. مت دیکھیں وہ چیز جس سے شریعت نے روکا ہے. کتنا مشکل ہے اگر آج سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کوئی موویز نہیں دیکھیں گے. مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے. جس کے لیے مشکل نہیں ہے پلیز ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. جس کے لیے مشکل ہے دعا کریں. میں اس کو بھی دعا دے رہی ہوں، ہم سب بھی اس کو دعا دیں. جس کے لیے مشکل ہے کوشش کیجئے. کم کر سکتے ہیں ریڈیوس اٹ. اگر آپ دن میں 6 گھنٹے دیکھتی تھیں اب 3 گھنٹے کر دیجئے، اور ٹارگٹ دیں اپنے آپ کو کہ جلد از جلد میں 3 گھنٹے کو 1 گھنٹے پر لے آؤں گی اینڈ فائنلی اپنی زندگی میں سے اس چیز کو نکال دوں گی. آپ کی یہ جتنی یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ ساری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، چاہے وہ موویز ہیں یا ڈرامے ہیں یا مارننگ شوز ہیں، اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. آپ قرآن کی کلاس کے بعد ٹی وی کھول کر بیٹھیں اور کسی بھی مارننگ شو کو دیکھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا دیز آر پیتھیٹک پروگرامس. یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. اتنا پرائم ٹائم ہے ان کے ہاتھ میں، کتنی اچھی باتیں دنیا کو بتا سکتے ہیں، ملک کو بتا سکتے ہیں. تو اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے. یہ اللہ کا رزق ہے. اللہ کسی وقت بھی روک سکتا ہے. اللہ کسی وقت بھی ہم سے جو ہے وہ اس چیز کو چھین سکتا ہے. اللہ نے پچھلی آیات میں ہمیں کہا تھا ما یمسکہن الا الرحمن. پرندوں کو آسمان پر کسی نے نہیں تھاما ہوا سوائے الرحمن کے. اور وہاں پیرابل تھا انسان کے لیے بھی. ہم بائی ڈیفالٹ موت میں چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہر صبح زندگی دیتا ہے، تو زندگی اللہ دیتا ہے، موت سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. رزق اللہ دیتا ہے، سسٹیننس اللہ دیتا ہے، چلنے کی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. تو پھر انسان اس رب سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ وجہ بتا دی. بل لجوا فی عتو و نفور. یہ ہے نافرمان کا مائنڈ سیٹ. پیچھے صورت میں پہلے حصے میں یاد ہے وہاں آیا تھا کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا. مسئلہ کیا تھا ہمارا؟ ہم نے سنا نہیں اور عقل سے کام نہیں لیا. اب اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں، آیت نمبر 21 میں ان کے نہ سننے کی ریزن بتائی گئی ہے. سنتے کیوں نہیں تھے؟ سن کیوں نہیں پاتے تھے؟ کیا بہرے تھے؟ نہیں، لجاج کا شکار تھے. پہلی چیز، لجاج کہا جاتا ہے ایکسٹریملی جھگڑالو، جس کو آپ کہتے ہیں نا بہت ہائپر ہو کر بات کرنے والا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی غلطی بہت محبت سے اور بہت پولائٹلی بھی اگر پن پوائنٹ کریں، وہ لٹرلی ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اختلاف رکھتے ہوئے ان سے بات نہیں کر سکتی، دے ول جسٹ برسٹ اپ. بعض لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو نہیں کر پاتے اس لیے کہ ان کے اندر برداشت ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ سامنے والے کو ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. لجاج جو کیٹیگری عربی زبان میں آتا ہے، جس کے لیے یہاں پر لجو آیا ہے فعل، لجو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو اتنا آرگیومنٹیٹو ہے کہ دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس. یہ سامنے والے کو اپنی آواز کی اونچائی اور ہائی پچ سے کنٹرول کرتا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات سن کر ایک دم سے ہائی پچڈ ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ جب ہمیں اماں اچھی بات بتانے لگتی ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے بچوں کو آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں، بچے پہلے ہی جملے پر اماں کے اتنا ہائپر ہو کے بولتے ہیں، اماں کہتی ہیں اے ہیلو تمہیں کیا ہو گیا، کیا ریڈ بل پی کر آئے ہو؟ ایک دم سے بچے اونچے بولنا شروع کر دیتے ہیں. دس از دا کیٹیگری آف لجاج. اور اگر اس کو روکا نہ جائے ٹینڈنسی کو، تو پھر یہ پرسنالٹی آگے جا کر ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے جس میں انسان آرگیومنٹیٹو ہو جاتا ہے. اور سامنے والے کو شٹ اپ کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل نہیں ہوتی، صحیح بات نہیں ہوتی، آواز کی ٹون اور آواز کی پچ ہوتی ہے. تو یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ یہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے. کوئی سنانا شروع کرتا تھا، کوئی اچھی بات بتانا شروع کرتا تھا، یہ لاؤڈ ہو کر شاؤٹ کر کے اس کو چپ کرا دیا کرتے تھے. اچھا بس دین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بس جسٹ چینج دا ٹاپک. اچھا بس لیکچر مت سٹارٹ ہو جائے دوبارہ سے. یہ انداز، دس از لجاج. لجو اس کے لیے آیا ہے.
ایک اور کیٹیگری، ایک اور میننگ اس لجو کے اندر آتے ہیں جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ انسان کا ایک ایسا آرگیومنٹیٹو نیچر ہوتا ہے لجاج کا، جس کے اندر انسان اپنی غلطی کو ماننے کے باوجود ایڈمٹ نہیں کرتا. اس لیے تو یہ سنتے نہیں تھے. قریش کے ایسے بہت سے لوگ تھے جو دل میں سمجھ گئے تھے یہ کلام ایکسٹرا آرڈینری ہے. جبھی تو ابو جہل بھی سنیک کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے پاس جا کے مکہ میں اور سنا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو اس کلام میں حلاوت ملتی تھی، تاثیر ملتی تھی، لیکن اپنی ٹرائبل ایلیجنس کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کر سکا. دس از لجاج. غلطی مانی دل کے اندر، زبان نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ہے لجاج کی کیٹیگری. اور پھر ایسا انسان سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر ایسا انسان آؤٹ آف پرائیڈ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا. اسی لیے لجاج والے انسان کے اندر جو تیسرا کمپوننٹ آپ کو نظر آئے گا وہ ہے ان کا ایگوئسٹک ہونا، نہایت متکبر. متکبر انسان ہوں گے جو جہنم میں پہنچیں گے. متکبر انسانوں کو یہاں ایڈریس کیا گیا ہے. یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ ایروگینٹ تھے. یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ آرگیومنٹیٹو تھے. یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ یہ غلطی کو ماننے کے باوجود اپنی پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے انسلٹنگ ہوتا اپنی پوزیشن، اپنی رائے سے واپس جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگر اللہ ان کا رزق روک لے تو کہاں سے رزق لے کر آئیں گے؟ اصل میں بل لجو، اصل میں یہ لجاج کا شکار ہیں. یہ اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے ہیں، یہ ایگوئسٹک ہیں. اور کس کا شکار ہیں؟ فی اتوون. کیوں چھپاتے ہیں؟ اتوف کہتے ہیں اتجاوز عن الحد، باؤنڈری کراس کرتے رہنا. ان کے اندر اپنی خواہشات کی باؤنڈریز ہر وقت کراس ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں خواہشات اللہ نے انسانوں کے اندر ڈالی ہیں. اللہ نے انسانوں کو خواہشات دی ہیں، چاہے دنیا کی محبت ہو کسی لیول پر جہاں تک انسان اس کو استعمال کرے، چاہے وہ ایک دوسرے کی محبت ہو، چاہے رشتوں کی محبت ہو، لیکن اس کے اندر تجاوز عن الحد اگر نہیں ہے تو وہ ساری محبتیں، وہ ساری خواہشات ٹھیک ہیں. یہ جو ایگوئسٹک انسان ہے جو آخرت میں جہنم میں پہنچ جائے گا، اس کا ایگو اتنا بڑا ہے کہ یہ ہمیشہ حدیں کراس کرتا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. بس میری مرضی، مجھے یہ چیز ابھی چاہیے. دس از عطو. ہر وقت باؤنڈریز کراس کرتے رہنا، ہر وقت حدود توڑتے رہنا. ونفور، نفور نفرت کے ساتھ فرار ہونا، دین کی بات سن کر ریولجن آنا اور پھر ریولجن کے ساتھ وہاں سے دور ہو جانا. I just can't stand with these ladies. برقعے والی، یہ والا مائنڈ سیٹ. بعض خواتین کسی گیدرنگ میں آتی ہیں، اب وہ بیچاری گیدرنگ میں آئیں، 50 عورتیں بیٹھی ہیں جس میں سے 48 نے عبایا پہنا ہوا ہے، خود انہوں نے پہنا ہوا نہیں ہے. اب وہ ڈھونڈ کر اس 49 کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جس نے عبایا نہیں پہنا ہوتا. کیوں؟ کمفرٹیبل فیلنگز نہیں ہوتی. جب انسان اپنے اندر اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے. اور ہر مسلمان عورت، آپ دنیا میں تمام مسلمان عورتوں کو اس وقت جنرلی اگر دیکھیں، جنرلی ہر مسلمان عورت جانتی ہے حجاب از پارٹ آف اسلام. جو نہیں کرتی اس کے دل کے اندر اپنا گلٹ ہوتا ضرور ہے، اور وہ گلٹ مبارک ہوتا ہے جب تک وہ گلٹ اندر سے آتا رہے گا. لیکن یہ گلٹ ہر وقت نہیں آتا ہے. ہدایت وہ غیور مہمان ہے جو ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دوسری دفعہ کھٹکھٹاتی ہے، تیسری دفعہ آپ نہیں کھولیں گی وہ چلی جاتی ہے. بار بار ہدایت نہیں ملتی ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، دل کے تالے ایسے زنگ زدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کھولے نہیں چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو یہاں پر لفظ آیا نفور، نفرت سے فرار ہو جانا، دین کی باتوں سے نفرت ہونا، دین والوں سے نفرت ہونا، دین کے عمل میں آگے بڑھنے سے ایک دم سے ریولجن آنا. یہ کیا ایکسٹریمزم ہے؟ یہ کیا ہر چیز پر بین لگاتے رہتے ہیں؟ یہ کیا ہر چیز کو کہتے رہتے ہیں ان اسلامک، ان اسلامک، ان اسلامک؟ یہ ہے نفور. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس انسان کا جو جہنم کے منہ پر کھڑا ہو کر فرشتے کے سوال پر جب جواب دے گا، جب فرشتہ پوچھے گا کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ کہے گا آئے گا، آیا تھا، ہم نے سنا نہیں اور عقل سے کام نہیں لیا. وجہ یہاں بتائی گئی ہے آیت نمبر 21 میں، اس لیے کہ ان میں لجاج تھا، عطوف تھا
اور نافرمان تھے. اس میں اسکالرز کہتے ہیں اس میں تصویر ہے اس انسان کی جس انسان کو دنیا میں بے تحاشا نعمتیں ملی، لجاج ہو، حد سے بڑھنا ہو، نفرت سے دین سے فرار ہونا ہو. مفسرون کے مطابق یہ کوالٹی زیادہ تر، یہ کیفیت زیادہ تر، یہ کریکٹرسٹک زیادہ تر نعمتوں والوں میں آتی ہے، جن کے اوپر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں. وہ زیادہ تر اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں بلیسنگز کے اندر رکھا ہے، اللہ نے آپ کی اور میرے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیں ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ یہاں تصویر ہے کہ اس انسان کی جس نے اپنے آپ کو ہمبل نہیں کیا. اگر کوئی ایسا انسان ہے زندگی میں، ابھی بھی ہم سوچ لیں، اور آپ قریش میں بھی سوچ سکتے ہیں، جتنے بھی سٹبن قریش تھے، جب مشکل آتی تھی، جب کوئی آفت آتی تھی، تو کیا محمد کے رب کو پکارتے تھے؟ جب کوئی آفت آتی تھی، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھتی ہیں، اگر آپ نہیں پڑھی تو آپ جا کر پڑھیے گا، آخری آیات، آخری رکو. انہی قریش کو، مکی صورت ہے، قریش کو کہا گیا ہے کہ جب تم سمندر کے سفر پر ہوتے ہو اور جب وہاں طوفان آ جاتا ہے، تب تم خدا کو پکارتے ہو اور خالص کرتے ہوئے خدا کو پکارتے ہو. ہر وہ انسان جو نعمتوں میں انڈلج ہے، نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے، رزق کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن رحمان کو بھولا ہوا ہے، ایک رسی کے کھینچنے کی دیر ہوتی ہے، رب تو اس کو بھی یاد آتا ہے. جب مشکل ہٹ جاتی ہے، پھر بیک ٹو اسکوائر ون، ان ایون لائف سٹائل. یہ تصویر ہے ان ایون لائف سٹائل کی، اور زیادہ تر مسلمان ہم ایسے ہی ہیں. جنرلی اللہ کو بھولے رہتے ہیں، پک اینڈ چوز شریعت میں کرتے ہیں، زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں توحید نظر نہیں آتی. جب مشکل آتی ہے، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اللہ یہ مشکل ٹال دیں، میں اپنی پوری زندگی توحید پر گزاروں گی، میں کبھی کوئی فرض نہیں چھوڑوں گی، میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی. اللہ اپنے بندے کی اس دعا پر، رحمان ہے نا، مشکل ٹال دیتا ہے. اور بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے وعدے بھول جاتا ہے. ان ایون لائف سٹائل. تو اب وہ اسپرچل ریالٹی آیت نمبر 22 میں آ رہی ہے، جو اس ان ایون لائف سٹائل کی گرافک تصویر ہے، اور خوبصورت الفاظ ہیں. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں یہیں پہ آج سورت روک دوں. پھر میں نے کہا نہیں، میں نے فوزیہ سے کہا تھا میں سورہ ملک کمپلیٹ کراؤں گی، تو میں کمپلیٹ کرا دیتی ہوں. اٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل آیا. اس کے اندر اتنے سبق ہیں، اور یہ ہماری زندگیوں سے بہت ملتی ہے. آیت نمبر 22 میں سورت کا تیسرا حصہ مکمل ہو رہا ہے، اور وہ اسپرچل ریالٹی آ رہی ہے 2 ریٹوریکل کویسچنس کے بعد، جو ہماری زندگی میں بہت اچھی طرح سے ریپلیس ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو توحید پر لے کر آ جائیں اور اپنا اصلاح کا فیکٹر اپنے سامنے رکھیں. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا وہ جو چہرے کے بل چلتا ہے، الفاظ سنیں، کیا وہ جو چہرے کے بل چلتا ہے، اہدی، وہ ہدایت پر ہے، وہ سیدھا چل رہا ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے. یہ مکبن کا لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، یاد ہے؟ فمشو فی مناکبہا، روٹ ورڈ وہی ہے. مکبن کہتے ہیں اتنا جھک کر چلنا، مکبن اتنا جھکنا کہ آلموسٹ زمین کو ٹچ کرنا. مکبن ایک پوسچر ہے، باڈی پوسچر، اتنا جھک جانا کہ زمین کو ٹچ کرنا. اللہ نے یہ کہا ہے یمشی، چلتا کیسے ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، مکبن. اب مکبن کے میننگ کو ذہن میں رکھیں، اتنا جھک جانا، اور مکبن کے بعد الفاظ کیا آئے ہیں، کتنا جھک جانا، علی وجہہ، چہرے کی بات ہو رہی ہے، چہرے کو اتنا جھکا دینا دیٹ یو آر ٹچنگ دا گراؤنڈ. یہ کون سی کیفیت لگ رہی ہے؟ سجدہ. کبھی کوئی سجدے میں چل سکتا ہے؟ سیمز ویری آڈ نا. سجدے میں آپ چل تو نہیں سکتے، مطلب آپ اپنے چہرے پر رگڑ لگائیں. از اٹ پینفل؟ اس شرمندگی سے زیادہ اٹس ویری پینفل. آپ کر کے دیکھیں جائے نماز، ہم تو کارپیٹس اور جائے نماز کے اوپر ہوتے ہیں نا، بچے کہیں گے اماں کو کیا ہو گیا، بٹ یو جسٹ ٹرائی اٹ. آپ کو وہ فیلنگز آئیں گی جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیپچر کیے ہوئے ہیں الفاظ میں انسانوں کو بتانے کے لیے. مکبن
چہرے کو اتنا جھکا دینا کہ اس چہرے کا زمین کو ٹچ کرنا. اور اللہ کہہ رہا ہے یمشی علی مکبن، چل رہا ہے وہ چہرے کے بل. اٹس آلموسٹ امپاسبل سچویشن. ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان ریئلسٹک ایگزامپلز نہیں دیتا، قرآن از ویری پریکٹیکل. تو پھر یہ ایگزامپل کیا ہے؟ مفسرون کہتے ہیں اس جملے کا میننگ فگوریٹو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا کیفیت ہے ایک انسان کی. اللہ بتانا چاہ رہا ہے یہ وہ انسان ہے جس کا ان ایون لائف سٹائل ہے، جو زندگی میں کھڑا ہوتا ہے پھر ٹرپ کر جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اسی کیفیت میں تھوڑا چلتا ہے، ٹرپ کی ہوئی کیفیت میں، گری ہوئی کیفیت میں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اس کیفیت میں چلتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسے انسان کی کیفیت ہے جو کانسٹنٹلی کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے. اور گرتا بھی کیسے؟ منہ کے بل، منہ کے بل گرتا ہے. تو اسکالرز نے یہاں پر 3 ڈیفینیشنز بتائی ہیں، پاسبلٹیز کیا ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک، کب انسان کھڑا ہوتا ہے اور گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور گرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک یہ کہ انسان بہت ہی اندھیری جگہ پر ہو جہاں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے سامنے ہے کیا، تو وہ کھڑا ہوتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے. سو دا کنڈیشن نمبر 1، کیفیت نمبر 1 کہ بہت ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں جس میں وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. کیفیت نمبر 2، وہ انسان بہت ہی سلپری راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ویری ان ایون، سلپری راستے پر کیا ہوتا ہے؟ اب کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں برف پر، وہ برف جس کے اوپر کوئی چل کے جا چکا ہے کافی دفعہ پہ، فریش برف پر آپ چلتے ہیں آپ کا پاؤں جم جاتا ہے، اس میں فرکشن ہوتی ہے. وہ برف جس کو گرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا اور اس کے اوپر سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب اس کا وہ برف کی لیئر پوری بن گئی ہے، اٹس ویری سلپری. اس پر یہ کیفیت آتی ہے، آپ چلتے ہیں گرتے ہیں، چلتے ہیں گرتے ہیں. سو دوسری کیفیت کیا ہے؟ انسان نے بہت سلپری راستہ لیا ہوا ہے. اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ انسان اندھا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے اور ٹرپ کر جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایک یہ کیفیت ہے، سلپری راستہ یا اندھیرا یا ایک انسان اندھا. اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. دوسرا انسان سیدھے راستے پر ایمان کے نور کے ساتھ، صراط مستقیم، اس کے ہاتھ میں ایمان کی ٹارچ ہے اور وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. اس کا ہر دن اس کو گرو کرتا ہے، اس کا ہر دن اس کو اس کے مقصد کے قریب لے کر جاتا ہے، اس کا ہر دن اس کو فلرش کرتا ہے، اس کا ہر دن اس کو رحمان کے قریب کرتا ہے. جو انسان ان ایون لائف سٹائل گزارتا ہے، پچھلی آیت سے کنیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو اللہ سے غافل رکھتا ہے. جنرل لائف میں مشکل آتی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور وعدے کرتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اسی ان ایون لائف سٹائل کو پہلی مثال میں منشن کیا گیا ہے. وہ جیسے کہ جو اندھا ہے، وہ جیسے کہ جو سلپری راستے پر ہے، وہ جیسے کہ جو بہت ہی اندھیری جگہ پر ہے. تو بتاؤ روشنی والے راستے والا بہتر ہوگا یا اندھیری راستے کا مسافر بہتر ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا جس انسان کی زندگی میں ان ایون لائف سٹائل نہیں ہوتا، توحید ہر جگہ آ جاتی ہے. میرا اسکول ہو، میرا گھر ہو، میرا کالج ہو، میری یونیورسٹی ہو، میرا میکہ ہو، میرا سسرال ہو، میرے ڈیسیجنز لینا ہو یا میرے اپنی اولاد کے لیے چوائسز کرنا ہو، اگر ان سب میں توحید آ جاتی ہے تو ہماری زندگیوں میں ہماری کیفیت ہوگی یمشی سویا علی صراط مستقیم. آپ اسٹریٹ روڈ پر اسموتھلی ایمان کی ٹارچ ہاتھ میں پکڑ کر فرم آن دا گراؤنڈ چلتی رہیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوگا، اگر بٹس اینڈ پیسز میں اسلام ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان بار بار ٹرپ کرے گا، گرے گا. اور گرے گا کیسے؟ منہ کے بل. جب منہ کے بل انسان گرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، ڈز اٹ ہرٹ؟ اور پھر درد برداشت کرنے کی لمٹ ہوتی ہے. ایسا انسان پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے.
جبھی پیسے کے باوجود، دنیا کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، بے تحاشا اپنا بینک بیلنس ہونے کے باوجود پیسوں والے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، شہرت والے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، بہت دنیا کا مال ہونے کے باوجود ڈپریشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتا ہے. دنیا ہاتھ میں موجود ہے، انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ ان ایون لائف سٹائل. جس دن انسانوں کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی، ہم انسان اپنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں کھوئیں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے دین کو پیرالل لے کر چلتے رہیں. جس دن ہم انسانوں کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی، ہماری زندگی کے ظلمات دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کا کمبینیشن لے کر چل رہے ہیں، یاد رکھیں کچھ راستہ سموتھ ہوگا، کچھ راستہ سلپری ہوگا، اور سلپری راستہ جیسے ہی آئے گا ہم گریں گے، اور گریں گے تو چوٹ لگے گی. جب چوٹ لگے گی تو وہ جو شیطان ہے وہ فوراً آ کر کس سے بدگمان کرے گا؟ اللہ سے بدگمان کرے گا. تو جو 4 نیکیاں ہاتھ میں ہوں گی ان سے بھی دور کر دے گا. یہ ہم انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے. اللہ نے کہا ہے آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. زندگی میں ایک طرف ہو جائیے. کیسا انسان ہے وہ جس نے اپنے 2 پاؤں 2 کشتیوں میں رکھے ہوئے؟ اسٹیبل کھڑا رہ سکتا ہے؟ ایک ہی کشتی میں آپ کے 2 پاؤں تو آپ کی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم لوگ جن کو یوزلی کشتی میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہوتی ہے، آپ نے کہاں 2 کشتیوں میں 2 پاؤں رکھے ہوں. انسٹیبلٹی آپ کو اندازہ ہو سکتی ہے کتنی ہوگی. ایک راہ کے مسافر بن جائیے. کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ کب تک دروازوں میں لٹکتے رہیں گے؟ مناکبہا فامشوا فی مناکبہا یاد ہے نا؟ مکبن اسی سے بنا ہے. کب تک دین کے کنارے کنارے پر چلتے رہیں گے؟ کنارے کنارے پر کون چلتا ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں؟ دین کے منافق. جب دین کی طرف سے کامیابی ملتی ہے دین کی سائٹ پر آ جاتا ہے. جب اس کو لگتا ہے دین پر چلنے کی وجہ سے مشکل آنے والی ہے بھاگ کر دوسری سائٹ پر چلا جاتا ہے. کناروں کناروں پر صرف اور صرف منافق چلتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں کوئی انسان گریجولی ابھی کسی سٹیج پر ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اپنے اندر اتنی انرجی نہیں دیکھ رہا کہ وہ اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں لے آئے. ایسے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ گیو یور سیلف ٹارگیٹ. آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کا صحت مند بچہ جب وہ 3 سال یا 4 سال کا تھا، چلیں 6 سال کا تھا تو کلاس 1 میں تھا، صحت مند بچہ فزیکلی اور مینٹلی. اب وہ ہو گیا 18 سال کا، اب وہ صرف کلاس 2 میں بیٹھا ہوا ہے. دین کے معاملے میں ہم یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی میں آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس لے رہی ہوں. کب تک بیبی سٹیپس لیتے رہیں گے؟ the time is limited. اسی لیے دیکھیں اب اگلا حصہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں سوال بھی ہیں، اور اس میں اپنے رسول کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو قریش کے نافرمان تھے اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو جن کے پاؤں جو تھے وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتے تھے، ان سب کو نصیحت کی گئی. سورت کا آخری حصہ سیکشن 4 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک ہے. اب آپ اس میں دیکھیں گے اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ قل سے شروع ہوں گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب آیات کو کہلوایا جائے گا خاص طور پر. اور اسی پیسج سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمان کی محبت ہر وقت نہیں مل سکتی. یہ ٹیمپرری چیز ہے، یہ کھینچ لی جائے گی ایک وقت میں. زندگی کا رزق ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ختم کر دیا جائے گا. ان امسک رزق، اللہ جس وقت چاہے گا اللہ امساک کی کیفیت ڈیولپ کر دے گا، اللہ روک لے گا. آیت نمبر 23 میں اور 24 میں خوبصورتی کے ساتھ انسان کی پوری زندگی کو 2 آیات میں کیپچر کیا گیا ہے. میک دا موسٹ آف یور لائف. انسان کا پورا لائف سائیکل 2 آیات میں موجود ہے. آیت نمبر 23 قل، ان سے کہہ دیجئے. یہ کون سے لوگ ہیں جو کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں؟ پچھلی آیت میں وہی تھے نا. تو اب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کب تک ڈیلی ڈیلی کرتے رہو گے؟ کب تک کہتے رہو گے میں بیبی سٹیپ لے رہی ہوں؟ کتنا ٹائم ہے تمہارے پاس؟ ذرا ٹائم لائف سپین تو دیکھو انسان کا. قل هو الذی، وہی ذات ہے جو انشأکم، جس نے تم کو یوتھ فل بنایا. دس اے بیوٹیفل ورڈ انشاء. اردو کے ترجمے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ پیدا کیا. ہاں پیدا کیا مطلب نہیں ہوتا، میں بتاتی ہوں ابھی. انشاءکم، وہ جس نے تم کو گرو کر کے میچورٹی پر پہنچایا. ول بی دا رائٹ ورڈ.
This will be the closest word to the dictionary, nasha'a से. कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही है जिसने तुम्हें ग्रो करके मैच्योरिटी तक पहुंचाया. वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, और उसने तुमको समाअत दी, उसने तुमको बसारत दी. वल अफइदा, उसने तुमको दिल दिए. कलीलम मा तशकुरून, ताज्जुब है कितने कम हैं जो शुक्रगुजार होते हैं. नशा का मतलब होता है, देखिए पैदा करना, समझ लें कि बहुत सतही मफहूम लिखा हुआ है इसका. नशा का मतलब होता है किसी को पैदा करना, फिर उसको स्प्राउट करना. जमीन में आपने बीज डाला, फिर कुछ दिन के बाद वो बाहर निकलता है सीडलिंग की शक्ल में. फिर आपको कितने दिन तक उसकी हिफाजत करनी होती है, फिर कहीं जाके वो एक पौधा बनता है, और फिर कहीं जाकर वो एक स्टेबल दरख्त बनता है. नशा कहते हैं किसी चीज का स्प्राउट करना, राइज करना, और अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाना. दिस इज द मीनिंग ऑफ नशा एज कंपेयर टू खलका. खलका सिंपल पैदा करना. याद है आपको मैंने फतरा का मफहूम भी बताया था, अब आपको फतरा भी याद रहेगा इंशाल्लाह, लिखा होगा आपने. तो नशा होता है किसी चीज को इतना ग्रो करना, उसको फैलाने के बाद, उसको स्प्राउट करने के बाद कि वो अपने स्टेमिना पर, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए. किसी चीज को फुल मैच्योरिटी तक पहुंचाना. अगर आप शान नजूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि मक्की दौर है, तो इसी आयत में मक्का वालों को भी अल्लाह ने सोचने पर मजबूर किया. मक्का वाले क्या थे? अगर मक्का वालों के पास आबे जमजम ना होता तो मक्का की वैली कभी आबाद ना होती. इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़कर गए थे. यहाँ कोई आबादी नहीं थी, आसपास चिड़िया परिंदा जानवर कुछ नहीं था, पानी नहीं था ना, नो लाइफ. जहाँ पानी नहीं होता वहाँ लाइफ नहीं होती. अल्लाह ने इन कुरैश वालों को सोचने पर मजबूर किया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें ग्रेजुअली ग्रो किया है. इब्राहिम के जरिए, इस्माइल के जरिए यहाँ पर आबे जमजम लाया गया. उसके बाद अल्लाह ने यहाँ पर आबादियां ग्रो करनी शुरू की. फिर आपको आयात मिलती हैं रिहलत शिताई वस्सैफ. अल्लाह ताला ने इतनी आबादियां इनकी ग्रो की कि इनके काफिले पूरे अरब में जाते थे, सीरिया तक जाते थे, और कुरैश के काफिले पर कोई हाथ नहीं डालता था, इसलिए कि काबा के कस्टोडियन थे. अल्लाह ने तुमको कैसे ग्रो किया? अल्लाह ने इसको बलदन आमिनन बनाया, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी. आज भी कल्टीवेशन वहां जीरो है, लेकिन दुनिया का फल आपको वहां मिलता है. अल्लाह ने इनको कैसे ग्रो किया, आज तक इनकी वो ग्रोथ पूरी दुनिया देख रही है. उस वक्त तो ऑयल नहीं निकला था ना, अल्लाह को मालूम था. आज भी अल्लाह ताला इनकी ग्रोथ दुनिया को दिखा रहा है कि अल्लाह ने वहां पर कितना ऑयल निकाला है. तो अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो आयात का मफहूम मक्की दौर के हिसाब से हो गया. जनरल फॉर्म में अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह हर इंसान को, हम में से हर इंसान को इतना ग्रो करता है कि हम अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं. हम में से जितने लोग इस वक्त जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह हमें टीनेज के बाद शबाब देता है. एक होता है अशुद्ध. अशुद्ध इज द टीनेज. टीनेज में आपके सेंसेस, टीनेज में जो आपके मैच्योरिटी होती है वो आपको अचीव हो जाती है. टीनेज इज द मोस्ट इमेच्योर एज. जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चे समझते क्या है, ओहो अब तो मैं टीनेजर हो गई, मुझे सब पता है, अब तो अम्मा को कुछ भी नहीं पता, मुझे सब पता है. अच्छा, बच्चों का एक फेवरेट जुमला होता है, मैं तो शुरू से यही करता हूँ. अम्मा कहती लो पैदा मेरे सामने हुआ और मुझे बता रहा है मैं शुरू से यही करता हूँ. बच्चे यूजुअली समझते अपने आप को टीनेज में बड़े फन्ने खाने, मतलब सब पता है मुझे, इंटरनेट मुझे आता है, स्मार्टफोन्स हैंडल करना मुझे आते हैं, ऐप डाउनलोड करना मुझे आता है, गेम्स खेलने हो तो वो मुझे पता है, फ्रेंड्स को बताना हो तो मुझे पता है, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करनी हो. इंसान समझता है कि वो अपनी जवानी में अपनी मैच्योरिटी पर आ गया. बट टीनेज इज नॉट द मैच्योरिटी वाली एज, इट्स द मोस्ट इमेच्योर एज. आप देखें जो टीनेज बच्चे होते हैं वो जब गुस्सा करते हैं तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं, हंसते हैं तो ओवरली हंसते हैं कि अम्मा परेशान हो जाती हैं दूसरे कमरे से किसी क्या हो गया. गम का शिकार होते हैं तो ओवरली गम का शिकार हो जाते हैं. मतलब अगर अम्मा ने कह दिया कि मैंने ईद के सेकंड डे फ्रेंड्स के घर नहीं जाने देना, अब लगा जैसे क़यामत ही आ गई. हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं चौथे दिन चले जाना, नहीं.
ٹین ایج میں انسان اپنی میچورٹی پر نہیں آتا, تو پھر میچورٹی کی ایج کون سی ہوتی ہے؟ دیٹ از شباب. انسان کلائمیکس پر ہوتا ہے اپنے سینسز کے, انسان کلائمیکس پر ہوتا ہے انٹلیکچولی, فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی ایٹ دا ایج آف 40. یہ وہ ایج ہے جس میں انبیاء کو رسالت دی گئی, اللہ نے اپنے رسول سلیکٹ کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے ایٹ دا ایج آف 40. 40 سال کی عمر میں انسان کی صلاحیتیں کلائمیکس پر ہوتی ہیں, اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کا جو چلتا ہے, یہ تو یہاں تو کلائمیکس پر آتی ہے نا, تو جو کہا جاتا ہے انشاء کے اندر جو ایج بریکٹ بتایا گیا ہے, اٹ ول اسٹارٹ فرام جنرلی 30 till 55. دیٹ پارٹ از دا انشاء پارٹ, جس میں آپ کی ساری صلاحیتیں آپ بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو ٹیکنیکلی اگر کسی انسان کی زندگی 70-75 سال کی ہے, اس میں یہ جو 30 سے لے کر 55 سال تک کا ٹائم ہے, ہارڈلی 20 سے 25 سال, بہت ہو گیا تو 30 سال. دس از دا بیسٹ پارٹ آف یور لائف جس کا آپ موسٹ یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹائم جس میں انسان کو اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. اس لیے حدیث کے مفہوم کے مطابق جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی, اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. کیا کہے گا وہ اللہ کو اگر اس نے اب تک دین پر آ کر عمل کرنا شروع نہیں کیا؟ دس از دا کلائمیکس جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے, اور اللہ چاہتا ہے انشاء اللہ دیتا ہے انسانوں کو. جنرلی انسانوں کو یہ عمر مل جاتی ہے, جس کو نہیں ملنی ہوتی اللہ اس کو وقت سے پہلے بلا لیتا ہے. لیکن ہم سب سوچ لیں یہ وقت ہے جس کو بہترین استعمال کیا جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں دنیا میکسیمم آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے کریئر کے بالکل کلائمیکس پر ہوتے ہیں, ان کو میکسیمم پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے بیکاز ان کی سیونگ ان کے آگے اولاد کے لیے سیکیورٹی بن رہی ہوتی ہیں. اسٹارٹنگ فرام 30 جب ایک مرد اپنے پروفیشن میں پراپرلی کمپلیٹلی آ جاتا ہے, اینڈنگ ایٹ 55 and 60 جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. دیٹس the ٹیسٹ آف دس ایگزام. اور اللہ اسی پارٹ میں کہتا ہے اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا, اسی کو بھول جاؤ گے, اسی پر اپنی سماعت اور بصارت اور افئدہ کو استعمال نہیں کرو گے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْعُقُولَ نہیں آیا. اللہ نے تم کو سماعت دی, بصارت دی اور عقل دی. Now there is another word, افئدہ. عقل کی بات پیچھے آ چکے. ہاں جو سنو گے, جو دیکھو گے, اسے تھاٹ پیٹرن ڈیولپ ہوگا. اب تھاٹ پیٹرن ڈیولپ ہو گیا, اب یہیں رک جائے معاملہ یا آگے بڑھنا چاہیے؟ آگے بڑھ کر کہاں جائے گا؟ جو سنا, جو دیکھا, اسے تھاٹ ڈیولپ ہوا. اب جو تھاٹ ڈیولپ ہوا وہ ایموشنز میں کنورٹ ہوگا, اور ایموشنز کی جگہ ہے افئدہ. جب ایموشنز آتے ہیں تو رب کی محبت, رب سے اٹیچمنٹ اور اسپرچویلٹی آتی ہے. تو یہاں سمجھ لیں ایک فل ان دی بلینک ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ فل ان دی بلینک. انٹلیکٹ اور آپ کی عقل وہاں آ گئی. اینڈ دین افئدہ. افئدہ کے اندر آپ کا اللہ سے اٹیچمنٹ لیول, عبادت کا لیول, اسپرچویلٹی کا لیول آ جائے گا. یعنی یہ تمہاری زندگی کے بیسٹ ایئر ہیں عبادت کے. اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 کیٹیگریز ہیں, ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو دوڑ دوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا, اور وہ یہی شباب کی عمر آتی ہے. شباب کی عمر میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتا تھا. دنیا ہو, رزق کی تلاش ہو, جاب اپرچونٹیز ہوں, بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہو, فیملی بڑھ رہی ہو, ذمہ داریاں زیادہ ہو رہی ہوں, بٹ ڈونٹ فورگیٹ یور رحمان. اسپرچویلٹی کو مت بھول جانا. جنرلی انسانیت کیا کرتی ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد اب اللہ اللہ کریں گے. اللہ نے تو انشاءکم کے اندر کہا یوٹیلائز یور سماعت, بصارت اینڈ افئدہ ایز کمپیئر ٹو قلب. وٹ از دا ڈفرنس بٹوین قلب اینڈ افئدہ؟ قلب آتا ہے آپ کے ریگولر ایموشنز, اگر قرآن نے مینشن کرنے ہو, ریگولر ایموشنز مینشن کرنے ہو تو قلب آتا ہے, جس کی جمع قلوب آتی ہے. انٹینس ایموشن مینشن کرنے ہو, میری ٹوٹل اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہو, مجھے اللہ سے محبت ہو, آئی کین ایکنالج ہم, آئی کین فیل ہم, آئی کین ڈسکس مائی میٹرز ود ہم,
I can do my conversation with him. اللہ ڈے ٹو ڈے میری مصروفیت میں، میرے ذہن میں، میرے خیالات میں اور میرے ایموشنز میں موجود ہو. عبادت کی شکل میں اللہ کی یاد میرے ساتھ ہر وقت موجود رہے. دس از افئدہ. افئدہ عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کا ایسا ٹکڑا جس کو روسٹ کیا گیا ہے. اسی لیے افئدہ دل کی اس کیفیت کے لیے آتا ہے جس میں ایموشنز انٹینس ہوتے ہیں. یعنی جس وقت آپ کسی سے بہت سخت محبت کرتے ہیں، عربی زبان میں اس وقت جو ایکسپریشن آتا ہے وہ قلب کا نہیں آتا، افئدہ کا آتا ہے. انٹینس محبت افئدہ، انٹینس نفرت افئدہ، انٹینس خوف افئدہ، انٹینس غم افئدہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں ڈال کر فلوٹ کر دیا تو افئدہ آتا ہے، بیکاز ایکسٹریملی اداس تھے، غم کا شکار تھے. جب آپ کسی کام کو ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں تو آپ دل میں قلب سے نہیں کر رہے ہوتے. کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ افئدہ، فؤاد سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیپچر کی ہے. یوز دا بیسٹ ٹائم آف یور میچورٹی، آف یور یوتھفل ایئرس ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو مت بھول جانا اپنی اس دنیا میں. اور یہ ہے وہ تھاٹ پیٹرن جو آج ہمیں اپنی اولادوں کو دینے کی ضرورت ہے. پلیز دین کو کیجولی نہیں ٹریٹ کریں گھروں کے اندر. دین کیجول گیم نہیں ہے، دین از اے سیریس گیم، اٹس اے سیریس میٹر. اپنے بچوں کو صحیح تھنکنگ پیٹرن دیں، ان سے ڈسکس کریں. میرے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں اور مجھے مومن کیوں بننا ہے. یہ انفارمیشن ہمارے بچوں کے پاس ہونی چاہیے. ہم سنی مسلم کیوں ہیں بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. ہمیں کیوں سب صحابہ کی عزت کرنی چاہیے بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو اتنے ایمان کی طاقت دیتے ہیں کہ جب باہر کے سورسز سے اگینسٹ اسلام سارا ریبیلین آئے تو ہمارے بچے اپنے دین سے بدظن نہ ہونا شروع ہو جائیں. زیادہ تر جو ہمارے بچے اس وقت دین سے بدظن ہو رہے ہیں، یہ باہر کے کلچر سے جتنے سوال آ رہے ہیں وہ ان کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو گروم نہیں کیا ہے، ہم نے ان کو تیار نہیں کیا ہے. دس از اباؤٹ گیونگ دیم رائٹ تھاٹ پیٹرن. جب تک آپ ان کو صحیح اپروچ نہیں دیں گی وہ مسلمان کیوں ہیں، ان کو نماز کیوں پڑھنی ہوتی ہے، ان کو وضو کیوں کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک جسٹ وضو کیسے کرنا ہوتا ہے، ہاں یہ بھی سکھائیں، لیکن ان کو وضو کیوں کرنا ہے یہ بھی تو بتائیں. وہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کا کتنا اختیار ہے ہماری زندگیوں پر. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی بلیسنگز اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آئیں کہاں سے ہیں؟ ابا تھوڑی لائے ہیں، اصل میں وہ دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے. یہ جو اتنی نعمتیں برس رہی ہیں اس میں ہمارا کیا کریڈٹ ہے؟ ہم میں کیا ایسی خوبی ہے کہ ہمیں مل گیا اتنا بڑا گھر، اور وہ جو فٹ پاتھ پر پوری رات گزار رہی ہے فیملی، ان کے پاس سونے کے لیے گدا بھی نہیں ہے، کسی میٹرس پر لیٹ سکیں. پلاسٹک کے اوپر ان کے بچے لیٹے ہوئے سڑک کے اوپر. کیا فرق ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ ہمارا کون سا امتحان لے رہا ہے؟ ڈسکس دیز تھنگس ود دیم. صرف ان کے گریڈز ان سے ڈسکس کرتے رہنا، وہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، وہاں اسکالرشپ کتنی آ رہی ہے، ان کے کتنے ایز آئیں گے، ان کے کتنے اے سٹارز آئیں گے، وہ سبجیکٹ کون سا لیں گے، اس سبجیکٹ کے بعد پھر ان کو انٹرنشپ کہاں ملے گی، اس انٹرنشپ کے بعد ان کی جاب اپرچونٹیز کیسی ہو جائیں گی، پھر ان کی ڈگری کتنی ویلیویبل ہوگی، پھر اس کے بعد ان کو فائنل جاب کہاں مل سکے گی، کس ملٹی نیشنل میں وہ جاب کر سکیں گے، کس جگہ کا حصہ بن سکیں گے، کہاں فیکٹری کھول سکیں گے. یہی سب اور بس یہی سب اور بس یہی سب. تو خدا کہاں گیا درمیان میں سے؟ رب کہاں گیا؟ رحمان کہاں گیا درمیان میں سے؟ اتنی پلاننگ اور وہ شے جو ہماری ساری پلاننگ کو ایک ٹچ سے گرا دے. ایک بچے اتنا لمبا لیگو کا ٹاور بنائے، ڈومینو افیکٹ، کتنا بڑا ڈومینو افیکٹ آتا ہے. سب بچے نے بیٹھ کر جو ہے وہ ڈومینوز لگا دیے، ایک دوسرے بھائی نے آ کے ہلکا سا ٹچ کیا، کیا ہوتا ہے؟ سب ٹاور بھی گر گیا اور سب ڈومینوز بھی گر گئے. اتنی پلاننگ دنیا کی، اتنی پلاننگ، ایک موت کا لمحہ آئے گا، ڈومینو ایفیکٹ، سب ختم. اب قبر میں
ان ساری چیزوں کا جس پر ہم پلاننگ کر کر کے وقت لگا رہے تھے، ان میں سے کس کا سوال ہوگا؟ جس کا قبر میں سوال ہوگا وہ تو ہم بھول ہی گئے، اس پر تو وقت ہی نہیں لگایا، اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں تھا، اس سے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، زندگی میں اس کے لیے ٹائم نہیں تھا. یہ پیشن نہیں ہے ہمارے اندر. جب ہم میں نہیں ہے تو ہمارے بچوں میں نہیں ہے، اور ہمارے بچے ہماری غلطیوں کی میگنیفائڈ فارم ہوتے ہیں. ڈونٹ جسٹ بلیم یور چلڈرن. بچوں کا قصور نہیں ہے، ہمارے بچے ہماری غلطیوں کا میگنیفائڈ فارم ہیں. ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اپنے دین کو پیشنیٹلی لینے کی ضرورت ہے. وہ پیشن جو ہمیں عقل سے بھی دین سے جوڑے گا، وہ پیشن جو ہمیں فؤاد کے ذریعے بھی دین سے جوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام واز دا ویری لاجیکل پروفٹ. جتنے قصے، جتنی آیات آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، جتنا ریشنل قرآن میں آپ کو ملتا ہے ریلیجنز کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں بہترین طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف انٹلیکچوئل بات کرتے تھے یا ایموشنز اٹیچ تھے ان کے؟ ہائیلی ایموشنل اٹیچمنٹ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے تھی. اس لیے بہت سے مفسرین نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو عشق تھا اللہ سے. جنرلی اسکالرز عشق کا لفظ نہیں استعمال کرتے، مگر آپ دیکھتی ہیں کہ بہت شاعری میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے عشق کا لفظ لایا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام واز انٹینس ان محبت ود اللہ سبحانہ و تعالی. ان کا فؤاد اللہ سے اٹیچ تھا، وہ بھولتے نہیں تھے اللہ کو. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک شوال کا چاند نظر آنے کی دیر ہے پھر سارا قرآن، ساری تعلیمات، ساری اچھی باتیں سب فضل آؤٹ کر جائیں. بالکل جیسے ہمارے بچے 4 باتیں سنتے ہیں باہر کی دنیا کی اور انٹلیکچولی اپنے دین کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتی. اور یہ ہائی ٹائم ہے اس وقت. اتنا ٹائم ہو چکا ہم مسلمانوں کو اپنی غفلت میں کہ اس دین کو ریوائول کی ضرورت ہے. اس دین کو، فاؤنڈیشن کو دوبارہ سے اس وقت اپنی امت میں نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو دین کی محبت دکھائیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ کی نرمی دکھائیے، اپنے بچوں کو اپنا سمجھیں، صرف دنیاوی اینگل سے نہیں، ہمیں آخرت میں بھی چاہیے. وہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے. ہم نہیں چاہتے قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں اللہ پہلے میری ماں کو جہنم میں ڈال، اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، اس کو میری دنیا کی فکر تھی، اس کو میری آخرت کی فکر نہیں تھی، اس نے مجھے گائیڈ نہیں کیا. تو جتنا یہ چیز ہماری بڑھے گی، اور یہ بڑھے گا انشاءاللہ جتنا آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے. آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے کے اندر دین کے بارے میں پیشن آئے، پلیز کنیکٹ دیم ٹو کلاسز. اور یہاں رہنے والوں کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اتنی کلاسز الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہیں. آپ ڈھونڈیے اپنے آس پاس کے علاقوں میں جو آپ کے بچے کی روٹین سے سوٹیبل ہو، ان کو بھیجیے. ہفتے میں 1 دفعہ بھیجیے، 15 دن میں 1 مرتبہ بھیجیے، مہینے میں 1 مرتبہ بھیجیے. سنانے کی طرف لے کر آئیے. کل ہم نے سنانے پر بہت تفصیل سے بات کی تھی. جتنا انشاءاللہ ان کا انٹلیکٹ اللہ کے ساتھ جڑے گا، اتنا ان کو کنوکشن ملے گا کہ وہ مسلمان کیوں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، اللہ نے بتا دیا، کم لوگ ہیں جو اس فتنوں کے دور میں اپنے انٹینشنز کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. قلیلا ما تشکرون. کم ہیں جو اللہ سے محبت میں انٹینس ہوتے ہیں. کم ہیں جن کی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ دین سے آ کر جڑتی ہے اور جن کا ایموشنل اسٹرینتھ دین سے آ کر جڑتا ہے. اللہ نے کہا ہے کم ہیں جو شکر کرتے ہیں. کس شکر کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ نے یوتھفل ایئرز دیے ہیں. کم ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ٹائم، ہم نے اللہ کے لیے لگانا ہے. کم ہیں جو اپنی سماعت اور بصارت اور فؤاد کو اللہ کے راستے پر استعمال کرتے ہیں. نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ نعمت کو وہاں لگایا جائے جس نے وہ نعمت دی ہے. کم ہیں جو اپنی سماعت اور اپنی بصارت اور اپنی انٹلیکٹ اور اپنے ایموشنز کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. جسٹ انکلوڈ یور سیلف ان دس مائنر مائنورٹی. یہ مائنر مائنورٹی جنت میں جائے گی. میجورٹی، فوجوں کی فوجیں، گروہ کے گروہ جہنم میں گرنے والے ہیں. سو کم ان مائنر مائنورٹی. یہ مائنر مائنورٹی وہ ہے جو شکر گزار ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا کلوجر بتا دیا. آیت نمبر 22 میں تھا، پیدا ہوئے اور تمہیں وہاں تک پہنچایا جہاں تک تم سپراؤٹ کر کے اپنی ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچورٹی پر آ گئے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض. کہہ دیجئے ان سے، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس کی طرف تم لپیٹ لیے جاؤ گے، اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے.
ذرا ذال را حمزہ، یہ آتا ہے کسی چیز کو بوڑھا کرنا، اصل میں کسی چیز کو ودرڈ کر دینا، کسی چیز کا ایسے پھیلنا کہ اس کے بعد اس کا پھر دوبارہ اختتام ہونا شروع ہو جانا. اس کو کہتے ہیں ٹو اولڈ، ٹو میچور پہلا والا تھا. اللہ آپ کو میچورٹی تک پہنچاتا ہے. انشا ذرا اللہ آپ کو بڑھاپے تک لے آتا ہے. بس یہی ہے انسان کی زندگی کا سائیکل. پیدا ہوا، میچورٹی اچیو کی، یوتھفل ایئرز ملے، اینڈ دین بڑھاپا، اور اس کے بعد الیہ تحشرون، دی اینڈ. مگر یہ دی اینڈ نہیں ہوتا اصل میں. خلق الموت والحیات، الیہ تحشرون کیا بتا رہا ہے؟ یہ دی اینڈ تھوڑی تھا. دی اینڈ ہوتا تو اچھا ہوتا، جو کہ بہت سے کافر یہی سوچتے ہیں دی اینڈ ہوتا تو اچھا ہوتا، بٹ یہ دی اینڈ نہیں ہے. اور یہ اللہ کی رحمت کی اس نے بتا دیا کہ یہاں پر دی اینڈ نہیں ہو رہا. اٹ ول بی اے بگننگ. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو جرنی، اے نیو لائف. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تم کو انشاء مضبوطی دیتا ہے، اور پھر اللہ ذرا تم کو پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں زمین میں ایسے پھیلاتا ہے کہ پھر تم کو بڑھاپا دے دیتا ہے، اور پھر تم واپس اس کی طرف آ جاتے ہو. تو سٹبرنس کو بدلنے کا بہت ٹائم نہیں ہے، لجاج کو ختم کرنے کا بہت ٹائم نہیں ہے، عتو کو اپنے اندر سے نکالنے کا بہت ٹائم نہیں ہے، اپنے اندر سے اسلام کی نفرت کو، نفور کو ختم کرنے کے لیے بہت ٹائم نہیں ہے. وی آل ہیو لمیٹڈ ٹائم. اور کس کو ملتا ہے بڑھاپا؟ کسی نے نہیں دیکھا. کس کو ملتا ہے شباب؟ کس کو ملتا ہے بیسٹ یوتھفل ایئرس؟ کسی نے نہیں دیکھا. میک دا موسٹ آف یور ٹوڈے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جس نے اپنا آج اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں کیا، وہ تباہ ہو گیا. آج ایک نیکی اپنی ایڈ کر لیں، ایک نیکی کا اضافہ کر لیں، ایک قدم اللہ کی طرف آ جائیں. لوگ کہتے تھے اس وقت بھی، جب انبیاء آ کر کہتے تھے دیٹ یو ہیو لمیٹڈ ٹائم، میک دا موسٹ آف یور لائف، وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا کب آئے گا وہ وعدہ، ذرا بتاؤ تو. آج بھی ہمارا عمل چیخ چیخ کر یہ بات بتاتا ہے. ہم قرآن سنتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم آڈیو سنتے ہیں، ہم کلاسز میں جاتے ہیں، ہمارے کانوں پر درس کی آواز آتی ہے، ہم ختم قرآن میں پہنچ جاتے ہیں. آئی ریئلی لو دیٹ کہ لوگ ختم قرآن میں آتے ہیں، بٹ وائی جسٹ ختم قرآن؟ کیوں پورا قرآن کیوں نہیں؟ چیزوں کو ختم کرنے کا بہت شوق ہے نا، تو ہم یاد رکھیں ایک دن ہم نے بھی ختم ہونا ہے. بہتر ہے کہ اس ختم سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کو ختم کر دیں. بہتر ہے کہ اس ختم سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایموشنلی اللہ سے اٹیچ کر لیں اور اپنے اندر سے تمام دین کی نفرت کو ختم کر دیں. ہر نافرمان یہ سوال کرتا تھا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یو ہیو لمیٹڈ ٹائم، وہ کہتے او اچھا کب آئے گا وہ لمیٹڈ ٹائم؟ آگے آیت نمبر 25 میں وہی سوال مینشن کیا گیا ہے. جب ان کو بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یور لائف از لمیٹڈ، دس آل گوئنگ ٹو اینڈ ویری سون. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اچھا کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو. حشر تو ہونا ہے. اینڈ دیر از اے ویری بیوٹیفل ورڈ ان آیت نمبر 24، الیہ تحشرون آیا نا. حشر کہتے ہیں نا ہم. ایک ہوتا ہے عربی زبان میں جمع کرنا حشرہ، ایک ہوتا ہے عربی زبان میں جمع کرنا جمع. دیر از اے ڈفرنس. جمع آتا ہے قرآن میں جب ڈگنیٹی کے ساتھ اچھے فرما بردار لوگوں کو اللہ کی طرف جمع کیا جائے گا، اور حشرہ آتا ہے جانوروں کو جمع کرنے کے لیے. اللہ کی نظر میں لجاج والے، عتو والے، نفور والے، اللہ کی نظر میں نافرمان جانوروں کی طرح، ان کو جانوروں کی طرح حشر کے ساتھ جمع کیا جائے گا. جمعہ میں عزت ہے، جمعہ جب جمع کیا گیا عزت کے ساتھ مومنین کو جمع کیا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو وہ کہتے تھے کافر کا ریسپانس کہ بتاؤ ہاں وہ وعدہ کب آئے گا. اب دیکھیں ان کنتم صادقین آیا. آپ میں سے جن لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے، ان کنت صادقن نہیں آیا، اگر تم سچے ہو. کہنے والے تو ایک رسول اللہ ہے نا، پیچھے قل آ رہا تھا نا دونوں جگہ. ان کنتم جمع کیوں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کس کو شامل کیا؟ تمام صحابہ کو، تمام صحابہ کو شامل کیا. تمام صحابہ اسلام کی زندہ تصویر تھے. یہ مکی دور ہے، نہ ابھی ربا کے اوپر آیات آئیں،
نہ سود کو حرام کیا گیا، نہ شراب حرام کی گئی، نہ حجاب کی آیتیں آئیں، نہ وراثت کے قانون کی آیتیں آئیں، نہ طلاق کے قوانین دیے گئے، نہ یہاں پر جو ہے وہ تہمت لگانے کے الزام لگانے کے قوانین دیے گئے، نہ رجم کی سزا آئی، کچھ بھی نہیں. تو پھر صحابہ کس چیز کی تصویر بنے ہوئے تھے؟ کہنے کو ابھی تو آخر میں بالکل آخری دور میں مکی دور کے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے مسلمان دن میں 2 نمازیں پڑھتے تھے. تو پھر تھا کیا مکی دور میں؟ شریعت تو کچھ بھی نہیں تھی، توحید تھی. شریعت کیسے تھی؟ کیا تھا؟ حالانکہ کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں حجاب نہیں تھا، شریعت میں وراثت نہیں تھی، طلاق نہیں تھا، شراب نہیں تھی، سود نہیں تھا، احکامات طلاق کے نہیں تھے. تو پھر تھا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. اٹ مسٹ بی ایزیئر. اٹ وازنٹ ایزیئر. اور ہم جانتے ہیں کہ مکی دور ٹف تھا مدنی دور سے. سابقون کون سے لوگ کہلوائے؟ وہ جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے تھے. کیا تھا وہاں پر؟ ہر انسان اپنے پورے جسم سے، اپنی سوچ سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے رسول اللہ کا فالوور نظر آتا تھا. صرف کونے میں بیٹھ کے ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام نہیں کرتا رہتا تھا. پریکٹیکلی وہ نظر آتے تھے. اور یہ کیا تھا جس نے ان کنتم صادقین میں صحابہ کو بھی شامل کیا؟ آپ سوچیں، ابو جہل جیسا اسلام کا دشمن، امیہ بن خلف جیسا اسلام کا دشمن، ابو لہب جیسا اسلام کا دشمن، ان کے سامنے توحید ڈکلیئر کرنا، وہ جنہوں نے 360 بت حرم میں رکھے ہوئے تھے، وہ جو اسی کعبہ کا طواف کرتے تھے جس کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اسی مکہ میں آبا کا انکار کرنا کہ ہم شرک پر نہیں چلیں گے، اسی مکہ کے اندر توحید پر سٹینڈ لینا، ہم اسلام کے جھنڈے کے انڈر آ کر رہیں گے، جو محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی بات کو حق مانیں گے. آسان تھا؟ ابو مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اوپنلی حرم کے میدان میں سورہ رحمان پڑھی تھی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آ کر اتنا حملہ کیا تھا، ابو جہل نے پاؤں مار کے زمین پر لٹا کر ان کی کالر بون توڑ دی تھی. آسان تھا ایسے دور میں صحابہ کا اپنا ایمان ڈکلیئر کرنا، اوپنلی ایمان ڈکلیئر کرنا؟ اٹ واز دا ٹفسٹ ایگزام. اسی لیے آپ دیکھیں مکی دور میں کوئی منافق نہیں تھا. جو مسلمان ہوتا تھا وہ پوری انشراح کے ساتھ مسلمان ہوتا تھا. اس کو معلوم ہوتا تھا اب گھر کی چھت بھی چھوٹ جائے گی، اب بائیکاٹ بھی ہو جائے گا، اب فزیکل اور وربل پرسیکویشن بھی ہوگی، اب ممکن ہے ٹرائبل پروٹیکشن بھی ہٹ جائے. اور ٹرائبل پروٹیکشن کی بہت ویلیو ہوتی تھی اس ٹائم پر. جس کے پاس ٹرائبل پروٹیکشن ہوتی تھی اس کو دشمن ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی قریش کا سردار حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ابو طالب کی بیک موجود تھی، ابو طالب کی جوار، ان کی پروٹیکشن موجود تھی. تو ٹرائبل پروٹیکشن ویلیو رکھتی تھی. جو یہاں مسلمان ہوتا تھا قبیلے اس مسلمان ہونے والے انسان سے اپنی ٹرائبل پروٹیکشن ہٹا لیتے تھے. اور ٹرائبل پروٹیکشن ہٹنے کا مطلب ہوتا تھا ناؤ دس پرسن از ولنریبل. اب قریش کا جو سردار جیسے چاہے اس کو جانور کی طرح ٹریٹ کرے اور اس پر ٹارچر کرے. یہ ہمت تھی صحابہ کی. ایسا نہیں تھا اپنے اپنے گھروں کے کونے میں بیٹھ کے بس نوافل پر نوافل اور ذکر پر ذکر اور تسبیحات پر تسبیحات اور 1.25 لاکھ کا ختم ہویا جا رہا ہے. اٹ واز دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اس میں کون سی مشکل بات تھی؟ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے، دارالارقم میں چلے جاتے، عبادت کرتے رہتے، تسبیحات پڑھتے رہتے، خوب اللہ کا ذکر کرتے رہتے، خوش رہتے. ان کنتم صادقین، they declared their faith in their families, in their surrounding, in their tribes. ہم محمد کے دین صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آ چکے ہیں. جو بھی دین ہے، اب یہ جو کہیں گے، ابھی تک تو شریعت آئی بھی نہیں تھی، اب یہ جو کہیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے. یہ تھا جس نے صحابہ کو ان کنتم صادقین کے اندر شامل کیا تھا. یہ بہادری تھی جس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ سب اسلام کے علم بردار تھے. ہم اپنے آپ کو سوچ لیں، ہمارے آس پاس تو قریش نہیں ہے. ہمارے گلے میں کون رسی ڈالے گا اور کون ہمیں سڑک پر گھسیٹے گا؟ ہمارے سے کون چھت چھین لے گا؟ نکلو گھر سے باہر اس لیے کہ تم کلمہ پڑھتی ہو،
الحمدللہ ہم تو کلمہ گو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی قربانیوں میں ہم obvious practicing مسلم نہیں بن پاتے. چھوٹتی نہیں ہے ہم سے رسمیں, جہیز ہم سے نہیں چھوٹتا, منگنیاں ہم سے نہیں چھوٹتی, مائیوں ہم سے نہیں چھوٹتے. ایک عرصہ تو مجھے اس گھر میں آتے ہوئے ہو گیا, مطلب کم آن 6 سال تو کم سے کم میرا خیال ہو گیا, 6 سے 7 سال الحمدللہ. وہی سوال ہمارے بار بار کے, مائیوں کریں, مہندیاں کریں, برتھ ڈیز کریں, اینیورسریز کریں. یہ کیا ہے؟ ہمت نہیں ہے ہم میں, نہیں سٹینڈ لے سکتے. اگر گھر والوں سے بات کر لی اور گھر والے نہیں مانتے, just keep yourself separate from these occasions. باقی سب جگہوں پر با اخلاق رہیے, باقی سب جگہوں پر ان کے حق ادا کیجیے, ایک ہی چھت کے نیچے ان کے ساتھ رہیے. just don't give your head count in these things. make yourself a prominent person of a practicing Muslim thing. نہیں بنیں گے تو یاد رکھیں, اللہ نے تو کہا ہے قلیلا ما تشکرون. ساری فرینڈز یہ کر رہی ہیں, پلیز مجھے بھی کرنے دیں. اماں کہتی ہیں بیٹا بٹ یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے, اللہ ناراض ہو جائے گا. آپ تو ہر وقت اللہ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میک یور سیلف پرومیننٹ ان دا سوسائٹی دیٹ یو آر فالوور آف اسلام. کیا امبیرسمنٹ ہے؟ کوئی پتھر نہیں مارے گا اٹھا کے آپ کو اور مجھے. صرف لوگوں کی ٹیڑھی نظریں ہم سے برداشت نہیں ہوتی, 4 جملے برداشت نہیں ہوتے. خاندان والے ہمارے پیچھے باتیں کریں گے, لیٹ دیم اسپیک. اچھا ہے ہمارے گناہ معاف ہوں گے, بولنے دیں. اخلاق کو درست رکھیں اور اپنے آپ کو اب ذرا تھوڑا سا مضبوطی کی طرف لے کر آئیں. بہت سال ہو گئے ہمیں قرآن سنتے ہوئے. اٹس اے ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ, میک اے چینج ان دا سوسائٹی. عورت گھر کی بدلے اور گھر نہ بدلے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر گھر نہیں بدل رہا اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے عمل میں کمی ہے. دس اے سمپل فارمولا. اور الحمدللہ ہم جن گھروں سے آ رہے ہیں, آئی ایم 99.99999% شیور, جتنی شادی شدہ خواتین ہیں ہم سب کے شوہر بہت کوآپریٹو ہیں. سنڈے کے دن بھی ہم اٹھ کے آ جاتی ہیں, سنڈے کے دن بھی. اور ہاؤس وائفس ہیں, ہم کوئی جاب نہیں کرتی ہیں کہ ہم کہیں ہاں مجبوری ہے, ہماری میٹنگ ہے, بہت ضروری ہے, ہم جا رہے ہیں. نہیں, بہت کوآپریٹو ہیں. بیوی بدل جائے, ماں بدل جائے گھر کے اندر, اور گھر بدلنا شروع نہ ہو, میں نہیں مانتی. ہم بدل نہیں رہے, ہم شاید صرف ڈرامہ کر رہے ہیں بدلنے کا, یا ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, یا ہمارے دل کے اندر اللہ اور شریعت اس وقت پارشل موومنٹ پر چل رہی ہے. ہم کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی نفس کی مانتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے, ہم معاشرے کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں. ہم عورتیں, عورت کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے, اللہ نے نسل اگلی عورت کی گود میں ڈالی ہے. عورت کو اللہ نے وہ اسٹرینتھ دی ہے کہ عورت اپنے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کو اللہ کی محبت میں انوالو کر سکتی ہے, علم دے سکتی ہے, آگے بڑھا سکتی ہے, ہمت دلا سکتی ہے, باہمت بنا سکتی ہے. اپنی اسٹرینتھ کو پہچانے, مت شیطان کے غرور کا شکار ہوں, مت اس کے ڈسیپشن کا شکار ہوں, مت اپولوجیٹک مسلم بنے. آپ کے اور میرے لیے میدان کھلا ہے, بڑھیں آگے اور آئیں قلیلم ما تشکرون میں. حضرت بلال کے پاس زیادہ ریسورسز تھے ہمارے مقابلے میں, غلام تھے, سٹینڈ لیا تھا اپنے مالک کے خلاف, امیہ بن خلف کے خلاف. ان کے پاس تو ٹائم تھا, ان کے پاس تو موقع تھا, کمپرومائز کر جاتے. جو کچھ امیہ بن خلف ان کے ساتھ کر رہا تھا, ان کا کرتا اتار کے, ان کو پیٹ کے بل پتھریلی زمین پر لٹا کر, ان کے گلے میں رسی باندھ کے, پہلے خود پورے مکہ کی گلیوں میں ان کو پھراتا رہا, اور پھر وہ جو معاشرے کے نوجوان ہوتے تھے جو سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں, ان کو پکڑا دیا کرتا تھا, میں تھک گیا ہوں تمہاری باری. ان کے پاس تو موقع تھا, وہ کمپرومائز کر جاتے, کیا انہوں نے کمپرومائز. اور ہم اپولوجیٹک مسلم, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں وہ امام صاحب تو یہ کہتے ہیں, وہ مفتی صاحب تو یہ کہتے ہیں. جب ہمیں عمل نہیں کرنا ہوتا تو حجتیں ہیں 1000, اور جب ہمیں ماننا ہو ایک آیت کافی ہے, ایک آیت کافی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, جس کو اللہ کا قدر آنی ہوتی ہے اس کے لیے ایک آیت کافی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں, رمضان کا مہینہ ہے, اللہ ہمیں وہ بہادری عطا کرے کہ ہم اس راستے میں وہ مٹھی بھر مسلمان بن جائیں کہ ہم دین کو دوبارہ سے کھڑا کر سکیں اپنے اپنے خاندانوں کے اندر. تو صحابہ نے بہترین طریقے سے, بہترین اخلاق سے, اور دیکھیں صحابہ کی زبانیں خاموش تھیں, کفوا ایدیکم, ہاتھ روک کے رکھنا. اخلاق بہترین تھے,
توحید دل اور دماغ اور زبان پر تھی اور رسول کی محبت میں یونائٹڈ تھے. یونائٹڈ. ہم کیوں بٹ گئے ہیں اتنے؟ اس کاسٹ کی لڑکی ہمارے خاندان میں سیٹ نہیں ہو پاتی ہے, اس کاسٹ کی رسمیں ہماری کاسٹ سے ملتی نہیں ہیں. جب ہم سب کی سنتیں, جب ہم سب کی رسمیں سنتوں پر آ جائیں گی تو ہم سب یونیفائڈ ہو جائیں گے. خود بخود ہمارے لیے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں صحابہ یونیفائڈ تھے. ایک تصویر نظر آتے تھے, ایک صف نظر آتے تھے, ایک رسی نظر آتے تھے, وہ رسی جو ڈائریکٹ اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی تھی. ہوا حبل اللہ المتین. یہ تھے صحابہ. جب بھی آیت میں آیا یہ کفار کہا کرتے تھے لے آؤ یا بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا آیت نمبر 26 میں, قل, ان سے کہہ دیجئے, انما العلم عند اللہ. اس کا علم تو آیا ہی نہیں. انما العلم عند اللہ. ان سے کہہ دیجئے بات تو یہ ہے کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور یہ کہ میں صرف ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں. آپ دیکھیں انما علمہ نہیں آیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ قیامت تو انڈرسٹوڈ کانٹیکسٹ میں آ ہی گئی کہ قیامت کب آئے گی, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. لیکن العلم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے یونیورسل سٹیٹمنٹ کہلوا دی کہ اصل میں کل علم, کل نالج, کل اختیار, جیسے ڈومینین اللہ کے ہاتھ میں ہے ایسے ہی نالج علم اللہ کے ہاتھ میں ہے. کل علم اللہ کا ہے, صرف اور صرف اسی کی پراپرٹی ہے. ہم مسلمان تو صرف ایک اسٹریٹجی پر کام کرتے ہیں, سمعنا و اطعنا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ جاتا ہے ہم مان لیتے ہیں. کل علم اس کے پاس ہے. رسول کی زبان سے کہلوا دیا گیا نمبر 1, تاکہ ہمیشہ انسان یہ بات جان جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قیامت کے آنے کا علم نہیں تھا کہ وہ ایگزیکٹ کس ڈیٹ پر آئے گی. اور یہ وہ علم ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا, کسی انسان کو نہیں دیا گیا. قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل کہہ کر یہ بات پوری دنیا کو بتا دی گئی اور بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کو. آپ عالم الغیب نہیں تھے. آپ کے پاس غیب کی صرف اتنی خبریں تھیں جو اللہ نے آپ کو دے دی تھیں. عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ, صرف اللہ. نمبر 3, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے کہ وہ کس دن آئے گی, اور اس کا مطلب ہے صحابہ کے پاس بھی نہیں ہے, تو کیا اس کے بعد کسی کے پاس آ سکتا ہے کہ وہ کب آئے گی؟ تو آئندہ سے جب بھی کبھی دنیا میں پریڈکشن سٹارٹ ہو جائیں کہ 23 دسمبر کو, 25 مئی کو, 26 جون کو قیامت آنے والی ہے, جسٹ اگنور دیز تھنگس, جسٹ اگنور دیز تھنگس. کب آئے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے اور آپ نے کئی دفعہ آبزرو کر لیا پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر دنیا کو بہت بے وقوف بنایا گیا. آئی قیامت؟ نہیں. نافرمان کی قیامت اس کی موت پر آ جاتی ہے, تو ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. آپ کی اور میرے لیے یہ چیز فکر کا لمحہ نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کس طرح کس وقت آئے گی. فکر یہ ہے کہ میں اس کی تیاری کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. اگلا پوائنٹ جو اسکالرز بتاتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ کے مقام کو رسول کے مقام سے بلند کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لا کر نہ بٹھا دے. ہاں اللہ ٹاپ پر ہے, اس کے بعد مخلوقات میں ٹاپ پرائرٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آخری پوائنٹ علماء اس کے اندر مینشن کرتے ہیں, اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ علم صرف اللہ کی پراپرٹی ہے. فرشتوں نے بھی یہ بات کہی تھی, لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر صرف اتنا اللہ جتنا آپ نے سکھا دیا. تو جس کے پاس جتنا علم آ جائے, خاص طور پر دین والے یہ بات سن لیں, جس کے پاس جتنا علم آ جائے, دین اس کی پراپرٹی نہیں ہے, علم اس کی پراپرٹی نہیں ہے, اس نے کبھی تکبر کا شکار نہیں ہونا. علم والا اور متکبر, دین والا اور متکبر. وہ حدیث یاد کر لیں کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں پہلا وہ ہوگا جو دین کا علم پڑھانے والا تھا. تو کبھی بھی دین کے علم کے ساتھ تکبر نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا گیا
انما انا نذیر مبین، کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی میرا کام کیا ہے؟ میں ایمان رکھوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے، جو اللہ مجھے حکم دے میں اس کو مان لوں. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے اس کو کمپلیٹلی لے لیا جائے. نذیر کا لفظ یہ بھی مینشن کر رہا ہے، جیسے پیچھے بھی آیا تھا، کہ اپنی زندگی میں آج وارننگ سے فائدہ اٹھا لو، اپنی زندگی میں آج بہترین یوٹیلائزیشن کر لو وقت کا، اس لیے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب جہنم کے باہر کھڑے ہو کر انسان خود کلیم کرے گا کہ ہاں میرے پاس آئے تھے نذیر، میں نے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا. آخری پوائنٹ اس آیت کے اندر جو علماء بتاتے ہیں اور بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، انما انا نذیر مبین. اس میں اسکالرز نے ایک پوائنٹ یہ بتایا، اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کے ہر حکم، اللہ کی دی ہوئی ہر آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کا مفہوم علم مکمل سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ مردوں کے اوپر سلک حرام کیوں ہے؟ اب جو بھی آپ جواب دیتی نا، آپ ایک جواب دیں گی، جس کو انکار کرنا ہے وہ اس کے 10 جواب کہے گا نہیں میں نہیں مانتا. مردوں کو حیض کیوں نہیں آتا؟ میں آپ کو وہ سوال بتا رہی ہوں جو آتے ہیں. پھر عورت کو حیض اگر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ ناپاک کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر عورت ناپاکی کی حالت میں پریگننٹ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے جب آپ حیض آپ کے بند ہو جاتے ہیں، آپ کی وہی یوٹرس لائننگ آپ کے بچے کو گرو کر رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کا ہر انسان ناپاک ہے. یہ میں آپ کو وہ سوال بتا رہی ہوں، یہ لاجکس بتا رہی ہوں جو باہر دنیا میں موجود ہیں. جواب دیں گے؟ بہت سے ایسے سوالات آج کل دین کے بارے میں مسلمان اٹھا رہے ہیں جو مسلمانوں کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے ہوں یا ہمارے بچے، خاص طور پر اب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بچیاں ہی بیٹھی ہیں میرے سامنے، ہم میں سے وہ خواتین جو 30 سال اور 40 سال کے درمیان میں ہیں اور مجھ سے اگر بڑی ہیں تو اور زیادہ ان میں یہ چیز ہوگی. جب ہمیں پیریڈز ہوتے تھے ہم اعلان نہیں کرتے پھرتے تھے اپنی یونیورسٹی میں اور اسکول کالجز میں. آج کل کی بچیاں، ہاں تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم اپنے ابا کے سامنے روزے میں کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے تھے. میں ابا کے سامنے کہہ رہی ہوں، یونیورسٹی پانی کی بوتل رمضان میں لے کر جانا دور کی بات. آج کل کیا ہے؟ ہاں تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ آپ ایسی نہیں تھی، آپ کی بیٹی ایسے کیسی ہو گئی؟ آپ کی ماں ایسی نہیں تھی، آپ کی بیٹی ایسی کیسے ہو گئی؟ آپ کی خالہ ایسی نہیں تھی، آپ کی پھپھو ایسی نہیں تھی، پاکستان کا معاشرہ ایسا نہیں تھا، مسلمان ایسے نہیں تھے، تو ہمارے بچے ایسے کہاں سے ہو گئے؟ دس از گلوبل امپیکٹ. گلوبل امپیکٹ. یہ ہمارے بچوں کی حرکتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کے اوپر لا دی گئی ہیں. اور دنیا کیونکہ گلوبل ولیج ہے تو obviously ہمارے بچے اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اس طرح کے سارے سوالات جو میں بھی آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں 90% مسلمانوں کے ذہنوں میں پاپ اپ نہیں ہو رہے، یہ باہر کی سویلائزیشن سے آ رہے ہیں. اور 90% ان سوالوں کا مقصد مسلمانوں کو ان کی شریعت، ان کی توحید سے ڈی ریل کرنا ہے. اور مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان اور یوتھ ڈی ریل ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اپروپریٹ جواب نہیں ملا، آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس بات پر عمل کرنے کی. میں نہیں مانتی دین کو، بس اتنا کافی اللہ ہے، دیٹس انف فار می. یہ ہو رہا ہے. انما انا نذیر مبین، یہ آیت یہ بتا رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے اسکالرز نے اس اینگل سے، جو آج کے دور میں خوبصورتی سے فٹ آتی ہے. ہم ہر بات کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی چیزیں غیب میں ہیں. قرآن میں اللہ نے بہت سی چیزیں ہاں بلیک اینڈ وائٹ بتائی ہیں، قرآن میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں. اس بحث میں کیا پڑھنا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں؟ بتائیں اللہ نے. ہاں میم کے کیا معنی ہیں؟ بتائیں اللہ نے. اب اس بحث میں کیا پڑھنا؟ اس بحث میں ہم کیا پڑھیں؟ اللہ نے کچھ چیزوں کے معنی بتائے ہیں، اللہ نے کچھ چیزوں کے میننگز نہیں بتائے، کچھ چیزوں کے میننگز اللہ نے مکمل نہیں بتائے. امتحان ہے ہمارا، کتنا ہم ان کے اندر ہی کھو کر رہ جاتے ہیں اور کتنا ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ ہیں شریعت کے، جو شریعت کا حلال اور حرام ہے، ہم کتنا اس کے اوپر اپنے آپ کو جماتے ہیں. اللہ نے یہاں انما انا نذیر مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر آج کے فتنوں کو شٹ اپ کرایا ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قریش تو صرف الساعہ کا سوال کیا کرتے تھے.
یہ قرآن رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آئندہ دنیا میں لوگ صرف قیامت پر سوال نہیں کریں گے، شریعت پر اور سوال بھی کیے جائیں گے. تو مسلمان تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں. ہر چیز کے لیے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کو شریعت کی گرپ ہو، جن کے پاس دنیا کا علم ہو، اور جو ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ دلیل کے ساتھ بات کر سکیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دلیل سے سامنے والا سیٹسفائی ہو جائے. جب سیٹسفائی نہ ہو تو اپنے آپ کو سمپلی بتا دیجئے انما انا نذیر مبین. ہماری شریعت آدھی تو بلیف ان ان سین ہے. جب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جب ہم نے جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ہم زندگی بھر اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو معاملہ ہی ان سین کا ہے. تو جہاں سمجھ آئے گی وہاں مانیں گے، سمعنا و اطعنا. جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی تب بھی مانیں گے. یہ فؤاد کا معاملہ ہے، یاد ہے نا فؤاد؟ انٹینس ایموشنز. میری اٹیچمنٹ ہے اس دین کے ساتھ، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس دین کے ساتھ. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ مجھے نافع علم دے، بینیفیشل علم دے. مت جائیں ان سوالوں کے اندر جس سے میرے اور آپ کے زندگی میں بہتر انسان بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سے مانگیں صحیح تھاٹ پیٹرن. جب تھاٹ پیٹرن ٹھیک نہیں ہوتا نا تو سوالوں کے انداز بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ذہن ڈیریل ہو چکا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے اور آپ کو کہ امام مہدی کب آئیں گے؟ کیا فرق پڑے گا؟ ابھی 2 دن پہلے کسی نے حرم کے طواف کرتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا تھا، میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت دجال کہاں ہے بتائیں ذرا. کیوں بتاؤں؟ مجھے خود نہیں پتا. پھر آگے سے جواب کہتا ہے میرا خیال ہے دجال آ چکا ہے. اچھا بھئی آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس سے مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑے گا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ سپاٹڈ تھا یا سپاٹڈ نہیں تھا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا یہ بتائیں، یوسف علیہ السلام کی فائنلی زلیخا سے شادی ہو گئی تھی؟ اس سے مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اپنے سوالوں کو فلٹر کریں اور اپنے ذہن کو قرآن کے تابع کریں. جتنا علم نافع ہوتا جاتا ہے اتنے ہمارے سوال ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جینوئن صحیح احادیث موجود ہیں، اذکار موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، انسٹرکشنز موجود ہیں. ان کو چھوڑ کر اچھا تو پھر درود تاج پڑھ لیں. بھئی آپ نے اللہ کے رسول کی ساری دعائیں یاد کر لیں، سب آپ کو یاد ہو گئیں، ساری تسبیحات آپ کو آ گئیں. جو چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کو تو تھام لیں. جب ذہن ڈی ٹریک ہوتا ہے تب یہ ہوتا ہے. تو اپنے اندر اللہ کی دین کی محبت لے کر آئیں، جو واضح حکم ہو اس پر جم جائیں، اور پلیز نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کہلوا دیا گیا انما انا نذیر مبین. آگے فرمایا آیت نمبر 27 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. اب وہ لوگ جو کہ پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا، لمّا میں تراخی آتا ہے، تاخیر. فَلَمَّا رَأَوْهُ، تو جب وہ اس کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ یہ ہو کہاں جا رہے ہیں؟ الساعہ، قیامت کو جب دیکھیں گے. زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. زُلْفَةً کہتے ہیں، اٹس اے بیوٹیفل لفظ. زُلْفَةً کہتے ہیں جیسے یہ آپ 2 خواتین صوفے پہ بیٹھی ہیں نا، اب جیسے یہ ایک دوسرے کے منہ کے اوپر منہ لے کر آ جائیں، فیس ٹو فیس جس کو آپ کہتے ہیں، اتنی قریب کہ کوئی چیز بالکل میرے یہاں آ جائے. قیامت میں ہر انسان کے لیے قیامت اس کے اتنے قریب ہوگی. یو کین امیجن دا پاور آف کلام ان ایچ ورڈ. زلفتن، اتنا قریب ہوگی قیامت، ہر ایک کو اپنے چہرے پہ نظر آئے گی. ہر ڈسٹرکشن اپنے منہ پر محسوس ہوگی. ہر ڈسٹرکشن لگے گا جیسے میرے ہی اوپر آ رہی ہے. اس کو مانگتے تھے. اور جب اتنی تباہی، آپ سوچیں وہ تباہی کیا ہوگی. ایک کانچ کا گلاس، کرسٹل کا گلاس ٹائل پر گرتا ہے تو کیا زور کی آواز آتی ہے. روز محشر، قیامت کے دن پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جائے گا. بلاسٹ، ایک آواز بلاسٹ کی آتی ہے، دہل کر دل رہ جاتا ہے سب کا. وہ دن جس وقت پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے. ایک دھماکے پر دھماکہ ہو رہا ہوگا.
زمین شیک کر رہی ہوگی, ریٹل کر رہی ہوگی. ذوالفتن, ہر انسان قیامت کی ہر تباہی کو لگے گا, انڈیویجولی محسوس کرے گا, اس کو لگے گا صرف مجھ پر قیامت آ رہی ہے. جب وہ اتنا قریب دیکھے گا, سیئت وجوہ الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا تھا, جنہوں نے نافرمانی کی تھی, ان کے چہروں پر سیاہی چھایا جائے گی. سیئت کہتے ہیں کسی بہت ہی گلی سڑی چیز کو دیکھنا اور اس کے بعد چہرہ بھی ویسا بن جانا. آپ کبھی نوٹ کریں, کبھی آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں, ایکچولی سیئت آتا ہے کارپس کے لیے, کسی مردے کی بہت ہی ڈیکمپوزڈ باڈی دیکھنا, اور اس ڈیکمپوز باڈی کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر وہ ریفلیکشن آ جانا کراہیت کے ساتھ. جب قیامت آئے گی, آس پاس کی تباہی کی وجہ سے, قیامت کی قریبی کی وجہ سے, تباہی اور ڈسٹرکشن کی قریبی کی وجہ سے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ, اور پھر کہا جائے گا, اسی کو طلب کرتے تھے نا, اسی کو مانگتے تھے, اب اس کو برداشت کرو. تو کافر کو جواب دے دیا گیا اور اللہ نے اوپن چیلنج کر دیا. اس وقت انسان صرف اور صرف اپنی تباہی کو دیکھے گا. آیت نمبر 28, قل, ان سے کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا تم نے غور کیا ہے, ان اہلکنی اللہ, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, ومن معی, اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں, او رحمنا, یا وہ ہم پر رحم کرے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, تو پھر کافروں کے پاس کون سی پروٹیکشن ہے جو ان کو دردناک عذاب سے بچائے گی. جب قرآن میں ارأیتم آتا ہے تو یہ صرف فزیکل دیکھنے کے لیے نہیں آتا. ارأیتم اس کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکٹ کرو, غور و فکر کرو. کیا تم نے غور و فکر کیا ہے, کیا تم نے ریفلیکٹ کیا ہے؟ اہلکنی, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے. دیکھیں دو الفاظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے موت, ایک ہوتا ہے ہلاک, ایک ہوتا ہے اماتا, ایک ہوتا ہے اہلکا. دونوں میں فرق ہے. موت سمپل ڈیتھ, ہلاک کرنا از اے وائلنٹ ڈیتھ, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, اور ومن معیا, اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں. ابن عاشور کے مطابق اصل میں یہ قریش کو سنایا گیا جو وہ پلاٹ کر رہے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول کی تمام دین کی دعوت ان کو اوفینسو پر لے کر جا رہی تھی. اس سے ان کی پرائیڈ رب ہو رہی تھی. تو انہوں نے پلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اور صحابہ کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ, ان کی اسکیم کو ایکسپوز کیا ہے رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ کہلوا کے, کہ ان کو ہی کہا گیا کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں, او راحمنا, بیوٹیفل سلیکشن آف ورڈ. ہلاک کے اپوزٹ تو زندگی آنا چاہیے تھا. اللہ مجھے ہلاک کر دے یا مجھے زندہ چھوڑ دے, زندہ چھوڑ دے نہیں آیا. کیا آیا؟ راحمنا, یعنی مطلب زندگی ہی ہے. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ زندہ رہنا اللہ کی رحمت ہے. آج زندہ ہو تو اللہ کی رحمت ہے. اٹس اے سائن آف اللہ's رحمہ. مت کمپلینٹ کرتے رہا کرو, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, بیڈ اچھا نہیں ہے, گھر اچھا نہیں ہے, کمرہ اچھا نہیں ہے, امی اچھی نہیں ہے, شوہر اچھا نہیں ہے, سسرال اچھا نہیں ہے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ زندہ ہو. یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے. او رحمنا, یا وہ ہم پر رحم کرے. تو اللہ کی طرف سے زندگی ملنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن کے لیے ایمان والی اور باعمل زندگی لمبی ہونا پسندیدہ ہے, اس لیے کہ وہ نیکیوں کے بیج ڈالتا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے, فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ, تو کافروں کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ یعنی ہماری پروٹیکشن کون ہے؟ اٹس انڈرسٹوڈ. ہماری پروٹیکشن کون ہے؟ اللہ. تو کافروں کی پروٹیکشن کون کرے گا؟ یجیرو, جارا یجیرو, جار عربی میں پڑوسی کو کہتے ہیں. یعنی اللہ کا پڑوسی کون ہے؟ رسول اللہ, صحابہ اور تمام نیک بندے. آپ دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنی من النار. کیا آپ ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں آگ سے بچا. اٹس ناٹ اللہ ہمیں آگ سے بچا. جب آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, دس وقنا عذاب النار از پروٹیکشن فرام ہیل فائر. جب آپ کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار,
اللہ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے کر آگ سے بچائے گا. دس از اے کمپلیٹ ٹرانسلیشن. جار کہتے ہیں پڑوسی کو. جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے. مومنین اللہ کے قریب ہوتے ہیں. مومنین اللہ کے نیبرہڈ میں ہوں گے. جنت الفردوس اللہ کا نیبرہڈ ہے، اس لیے کہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور جو کافر ہیں ان کو کون پروٹیکشن دے گا؟ اللہ کے علاوہ. تو یہاں پر کہا گیا ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. دیکھیں آپ یجیرکم نہیں آیا کہ پھر تم کو کون بچائے گا. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں گریجولی سورہ ملک میں نافرمان سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سیپریٹ کرتا ہے. شروع کے حصے میں اللہ نافرمان سے خود بات کر رہا تھا، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل کہہ کر بات کی گئی. اب یجیرو میں سے کم ہٹا دیا گیا، حالانکہ شروع میں آیا تھا ارائیتم، تو یجیرکم آنا چاہیے تھا. اللہ نے آہستہ آہستہ اپنی رحمت سے نافرمان کو دور کر دیا، بالکل جیسے نافرمان اپنی زندگی میں بار بار اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا تھا. فائنلی اللہ اس کو آہستہ آہستہ اپنے سے دور کر دے گا، اور یہ اس کی پرائیڈ کا انجام ہوگا جو اس کو ملے گا، جس سے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو جائے گا. یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں ان اہلکنی، اس کو اسکالرز کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر مینشن کیا. یہاں پر ان تقتلنی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ پلان کر رہے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کا. تو خدا نخواستہ یہ نہیں مطلب تھا اللہ کے رسول کا اللہ مجھے وائلنٹلی ہلاک کر دے. قریش پلان کر رہے تھے رسول اللہ کو بروٹلی قتل کرنے کا. تو اللہ کے رسول سے کہلوا کر واضح کر دیا گیا، ان کا مورال بوسٹ کر دیا مومنین کا. جی جتنا بھی پلان کر لیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکیں گے. اللہ چاہے گا تو یہ ہمیں وائلنٹلی کل کر سکیں گے. اللہ نہیں چاہے گا تو یہ ہمیں نہیں مار سکیں گے. اللہ ہم پر رحم کرے گا. تو یہاں مینشن کر دیا گیا کہ انسان کو اپنی موت کے لیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ موت کب آئے گی، یہ فکر کرنی چاہیے موت کیسے آئے گی. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ موت کب آئے گی. ایمان والوں کو چپ کرا دینے سے کیا ایمان کی حقیقت چھپ جاتی ہے؟ بالکل جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ٹی وی پر بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور آپ غصے میں ٹی وی بند کر دیں، تو کیا بریکنگ نیوز جو آپ کو دی جا رہی تھی وہ پھر بھی ہو کر رہے گی، یا آپ کے بند کرنے سے آپ کو نہیں ملے گی؟ اب وہ کہہ رہے تھے کہ سونامی آنے والا ہے، آپ نے غصے میں ٹی وی بند کر دیا، سونامی تو پھر بھی آئے گا اگر آنا ہے تو. تو یہی چیز جو ہے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے وہ اللہ سے کبھی بھی بدظن اور بدگمان نہ ہو. تو کہہ دیا گیا یہ قتل کرنے پر آ گئے ہیں، ہلاک کرنے پر آ گئے ہیں، یہ تمہیں پریشان کرنے پر آ گئے ہیں. جب تمہارے آس پاس کے لوگ تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے تم سے کٹ آف ہونے لگ جائیں، تمہیں پریشان کرنے لگ جائیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگلی آیت میں مومنین کو یہ حکم دیا گیا، آیت نمبر 29، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ بِهِ. اٹس اوکے، اپنے آپ کو بار بار یہ یاد کرا دو کہ ہم صرف اللہ پر، رحمان پر ایمان لانے والے ہیں. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم توکل کرنے والے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون اصل میں اوپن کنفیوژن کا شکار تھا. آپ دیکھیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آیا ہے. رحمان کی محبت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں. اگر ہم سورہ ملک رات میں پڑھیں اور ہمیں جہنم کی آیات اللہ سے اور قریب کر دیں تو یہ رحمان کی رحمت ہے. ہمارے ہاں یہ اسلام کا ایک کمپریہنسو پوائنٹ آف ویو ہے جو پچھلی کتابوں میں سے omit کر دیا گیا. تمام جوئش ٹریڈیشن، تمام نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جہنم کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے جہنم کا ذکر اور سزاؤں کا ذکر نکال دیا. دے ہیو اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن آف اے مرسیفل گاڈ. وہ کہتے ہیں مرسیفل گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اچھی اچھی باتیں ہم سے کرتا رہتا ہے، یہ جہنم کی اور پنشمنٹ کی باتیں نہیں کرتا. اسلام ہمیں جس رحمان کا تصور دیتا ہے وہ رحمان وہ ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، جس نے ہماری زندگی میں قرآن کھولا، جس نے ہمیں جنت اور جہنم کا کلیئر ڈسکرپشن دیا، جس نے ہمیں حلال اور حرام کی ایک ایک بات واضح کر کے بتا دی، اور جس نے بتا دیا کہ جو اس سے بچے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اس سے نہیں بچے گا اس کے لیے اللہ کے عدل کا معاملہ ہے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے.
تو جہنم سے ڈرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم کے قریب جانے والے اعمال نہ کرنا، یہ رحمان کے رحمان ہونے کی علامت ہے جو اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم جہنم کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے یا ہم جہنم کا ڈر نہیں رکھیں گے تو جہنم صرف ایک جوک بن جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں جہنم کے فرشتوں پر جوک بنتے ہیں، جہنم کا خوف ختم ہو جاتا ہے نا۔ پھر یہ جو گوسٹ رائڈر مووی تھی، وہ موویز بچوں کی پوری تھیم پارٹیز ہوتی ہیں، وہ شیطانوں کی شکل کے کپڑے پہن لیتے ہیں، سروں پر میٹل ہارنز لگا لیتے ہیں، ہاتھوں میں چینز پہن لیتے ہیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ دا تھیم از دا ہیل پارٹی، ہیل پارٹی۔ آہستہ آہستہ جہنم کا خوف ختم ہوتا جائے گا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور توکل سارے کا سارا صرف رب پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سٹریم لائن کرتے ہیں کہ انہوں نے توحید کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور یہ فیتھ ڈکلیریشن ہے اصل میں آیت نمبر 29 میں، ہمارا ایمان اور توکل صرف اور صرف الرحمن پر ہے۔ جس کو جو کرنا ہے کر لے، لوگوں کو تانے دینے ہیں دے دے، لوگوں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا ہے دیکھ لے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو نصیب میں لکھا ہوگا علیہ توکلنا وہ ہمیں مل جائے گا۔ آیت نمبر 30، قل ارأیتم، ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں اتر جائے، فمن یأتکم بماء معین، تو پھر تمہارے لیے فریش واٹر، پھر تمہارے لیے سودنگ واٹر کون لے کر آئے گا؟ قریش کو جب سنایا گیا تو ماؤکم ان کے لیے آب زمزم تھا۔ اگر اللہ تمہارے لیے آب زمزم کو ختم کر دے تو تمہاری زندگی کیا رہ جائے گی؟ اس دور میں اس موقع پر صرف ایک پانی کا ذریعہ تھا مکہ میں، اور وہ آب زمزم تھا۔ اور اللہ نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تم سے یہ پانی لے لے تو پھر تمہارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ ابن عباس کے مطابق وہ کہتے ہیں ماء معین اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو آپ کی سسٹیننس کے لیے ہوتا ہے، ماء معین اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے لیے پلیزنٹ ہوتا ہے۔ آب شاریں آپ کے لیے جو ہیں وہ واٹر فالز، اسپرنگس، دریا، سمندر۔ ماء معین وہ کہتے ہیں وہ پانی بھی ہوتا ہے جو انسان کو ہر طرح کی ضرورت کے لیے، پورٹیبل پانی جس کو آپ کہتے ہیں، میٹھا پانی درکار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کے لوگ بھی اگر اس کو سمجھ جائیں، آہستہ آہستہ دنیا میں سے ڈرنکنگ واٹر کم ہوتا جا رہا ہے نا، رب کی نافرمانیاں بڑھیں گی، ریسورسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رب کی نافرمانی بڑھے گی، بعض علماء کہتے ہیں جب زمین پر اللہ کی نافرمانی بڑھنے لگ جائے تو اللہ سب سے پہلے جس نعمت کو کم کرے گا ریسورسز میں سے وہ پانی ہوگا، اس لیے کہ پانی زندگی کی ابتدا ہے۔ جب پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا زندگی بجھنا شروع ہو جائے گی۔ ایک جرمن اورینٹلسٹ خاتون تھیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا سورہ رحمان کے اسی پوائنٹ کے لیے، جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں یہ قرآن کو بہت سٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ جو سورت ہے، سورت ملک، اس میں جو 29 آیت ہے وہ آخری ہونی چاہیے تھی، اور جو 30 ہے وہ 29 ہونی چاہیے تھی۔ کہنی بہت ہی ایبرپٹ اینڈنگ ہے اس کی، کہ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے کہا کہ جو رحمان پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، توکل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اصل میں اس کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور پھر کہا کہ اگر اللہ تمہارا پانی کم کر دے تو تم پانی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ She said this is very abrupt ending of the surah. Technically it's not. اللہ نے کہا ہے جو رحمان پر ایمان رکھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنے پورے کمپیشن اور محبت کے ساتھ موجود ہے۔ اب اللہ نے آگے کیا کہا؟ اگر اللہ تمہارا پانی لے لے، وہ رحمان ہے، اس کے ہی پاس سب ملک ہے، بیدہ الملک، ڈومینین اس کا پورے کا پورا ہے، لیکن عرش اس کا کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر۔ اگر بادشاہ اپنی ڈومینین میں سے کسی کو کچھ نہ دے تو وہ بادشاہ جس کی ڈومینین، جس کا تھرون، جس کا تخت پانی کے اوپر ہے، سب سے پہلے کیا روکے گا؟ پانی روکے گا۔ تو نافرمان کان کھول کر سن لیں، گناہگار کان کھول کر سن لیں، جب نافرمانیاں بڑھ جائیں گی اللہ دنیا سے جس چیز کو سب سے پہلے روکے گا سورہ ملک کے مطابق وہ پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورت کے ذریعے اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سورت کے ذریعے اپنا بہترین ایمان اور توکل نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اس ڈومینین کو سمجھنا آسان بنا دے جو ڈومینین اللہ نے اپنے لیے بہترین طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے، اور اللہ ہمیں ایسا خوف دے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر محنت قبول فرمائیے، اللہ ہمارے رمضان کی ہر محنت، ہر عبادت قبول فرمائیے، اللہ ہمارا ہر نیک ارادہ، وہ نیک ارادہ بھی جو عمل میں نہیں ڈھل سکا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے، اور جو عمل میں ڈھل گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے۔ اللہ قبر کی وحشت میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنائیے، اللہ قبر کے اندھیروں میں سورہ ملک کو ہمارا کمپینین بنائیے گا، اللہ قبر کی سختیوں سے ہمیں بچائیے گا، اللہ قبر کے سوال اور جواب پر ہمیں ثابت قدم رکھیے گا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو امام بنا دیجئے، اللہ ہمارا بہترین مینٹور بنا دیجئے، اللہ ہمارے وقت میں برکت دیجئے کہ ہم اس کے سامنے اپنی زندگیوں میں آ کر بیٹھیں۔ اللہ آپ کے کلام کی ایک ایک آیت ہماری کاؤنسلنگ کرنے والی، ہماری مینٹورنگ کرنے والی، ہمارے غم کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا ساتھی بنا دیجئے، اللہ ہمیں قرآن کی نافرمانی سے بچا لیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن سے جوڑ دیجئے، اللہ ہمیں صحیح قرآن کا فہم عطا فرمائیے، اللہ ہمیں حق والی جگہوں کے اوپر قرآن سے جوڑ دیجئے، اللہ ہمیں حق تک پہنچا دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں، اللہ ہماری زندگیوں میں خطائیں ہیں، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر شیطان کے بہت سے وسوسے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ ایک اور رمضان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اللہ ہم نے جو عبادت کی اللہ اسے قبول فرمائیے، اللہ ہم نے جو جیسے ارادے کیے تھے ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرمائیے، صحت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان عطا فرمائیے۔ اللہ ابھی بھی ہمارے پاس 2 راتیں موجود ہیں، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے کہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں۔ اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کی بیسس پر آپ کی رحمت کے ایلیجبل ہو سکیں، اللہ ہمیں جنت کے لیے بھی اور آپ کی رحمت کے لیے ایلیجبل ہونے کے لیے بھی آپ کی توفیق درکار ہے۔ اللہ اپنی رحمت عطا فرمائیے، اللہ اپنے عذاب سے قتل نہ کیجیے گا، اللہ اپنی سزا سے ہلاک نہ کیجیے گا، اللہ اپنے ریسورسز کو ہم سے چھین نہ لیجیے گا، اللہ زوال نعمت سے بچائیے گا، اللہ زوال نعمت سے بچائیے گا، اللہ ہر طرح کی مشکل سے بچائیے، اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائیے، اللہ شیطان کے شر سے بچائیے، اللہ نیت کو خالص رکھیے، اللہ ہماری عبادت کو اپنے لیے خالص کر دیجیے، اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائیے، اللہ اپنے رحم نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ ہمیں بخش دیجیے، اللہ ہم بہت نافرمان ہیں، اللہ ہم بہت نافرمان ہیں، اللہ اپنے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، اللہ نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، اللہ ہماری اولاد کو تھام لیجیے، اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دیجیے، اللہ ہماری اولاد کو نافرمانیوں کے راستے پر کبھی نہ ڈالیے گا، اللہ تمام ماؤں کی آنکھوں کو ہمیشہ اولاد اور اسپاؤس کی طرف سے ٹھنڈا رکھیے، اللہ ہمیں بخش دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کے جسم جہنم سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو جہنم سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو ان ایون لائف سٹائل سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو رسول کی محبت عطا فرمائیے، اللہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اللہ یہ 11 مہینے صحت اور ایمان والی زندگی دینا، اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دے، اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دے، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں، اللہ آپ رحمان ہیں، اللہ آپ رحمان ہیں، اللہ آپ رحیم ہیں، اللہ ہم اسلام کی نعمت پر شکر کرتے ہیں، اللہ ہماری نجات فرمائیے، اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے بچا دیجیے، اللہ ہماری گردن کو آگ سے بچا لیجیے،
اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں سے بچائے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے قیام قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارا قرآن پر وقت لگانا قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارا دعائیں مانگنا قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب کے ماں باپ پر اپنا رحم فرما، اللہ جو ماں باپ آپ کے پاس آ گئے تمام مرحومین اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائیے، اللہ جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جن کے ماں باپ آپ کے پاس آ گئے انہوں نے خدمت نہیں کی، اللہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کیجیے، ان کو ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ ہمارے اولادوں کو ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ ہمیں اولادوں کی تربیت نہیں کرنی آتی، اللہ ہمیں اولادوں کو آپ سے جوڑنا نہیں آتا، اللہ ہمیں دین کی بات کرنی نہیں آتی، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہمارا حامی اور مددگار بن جائیے، اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں سنبھال کر رکھیے، اللہ ہمیں آپ کی پروٹیکشن چاہیے، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہ اپنی نعمتوں کو حلال طریقے سے عطا فرما، اللہ حرام کے نوالے سے بچا لے، اللہ ہماری ذریت کو کبھی حرام نہ کھلانا، اللہ سود کی کمائی سے بچا لے، اللہ حرام کمائی سے بچا لے، اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری اولادیں اور ہم سود سے کیسے بچیں، اللہ مدد فرمائیے، اللہ مدد فرمائیے، اللہ مدد فرمائیے، اللہ جن بچے بچیوں کے لیے مائیں رشتے تلاش کر رہی ہیں ان کو بہترین سپاؤس اور بہترین فیملیز عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو بہترین طریقے سے بخش دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کیجیے گا، اللہ ذہنی اور جسمانی اور روحانی اور اخلاقی صحت عطا فرمائیے، اللہ قرآن کا فہم عطا فرمائیے، اللہ جو علم ہے وہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے، اللہ اس علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دیجئے، اللہ جو سنا اس میں جو غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، جو کمی رہ گئی درگزر فرما دیجئے، اللہ آپ غفور ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لیجئے، اللہ آپ جیسے دنیا میں ہماری خطاؤں کو ڈھانپتے ہیں اللہ قیامت کے دن بھی ہماری خطائیں ڈھانپ لیجئے گا، اللہ ہم نے اگر کسی کا انجانے میں دل دکھایا ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائیے، اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت عطا فرمائیے، اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے، اللہ صراط کے اوپر اپنی رحمت سے کچھ نور دے دیجیے گا، ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے، اللہ صراط کے اوپر سے خیریت سے گزاریے گا، اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک، اللہ اس رمضان کو ہم مکمل کرتے ہیں آپ کی رضوان کے ساتھ، اللہ ہمیں اس رمضان سے باہر نہ نکالیے گا جب تک آپ ہمیں معاف نہ فرما دیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہ ہمارا تمام علم کا سفر قبول فرمائیے، اللہ ہمیں تمام علم کے بدلے میں اپنی رحمت اور مغفرت عطا فرمائیے، اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور اپنی برکت نازل فرمائیے، صحت اور ایمان کے خزانے ان پر کھول دیجئے، اللہ ان کی نیت کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائیے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائیے جیسے انہوں نے اپنے دین کے لیے آسانیاں فرمائی، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور کر دیجئے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ جو اپنی اولادوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو نعمت عطا فرما دیجئے ہدایت کی شکل میں، اللہ اولادوں کو باعقل مسلمان بنا دیجئے،
اللہ ہمیں اس رمضان کی برکت سے بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ جو تھک رہے ہیں تیرے راستے پر، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما لے، اللہ اپنی رضوان عطا فرما دے، اللہ اپنی مغفرت عطا فرما دے، اللہ اپنا رحم عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاك الله خيرا۔